السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 57 شروع کرتے ہیں۔ رات بھر وہ ارحم کے ساتھ ہی تھی۔ ہاں، وہ کل حالانکہ نہیں بلکہ اپنے کمرے میں سوئی تھی، مگر ارحم کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ ارحم کو اپنے پاس محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا اور پھر 2 گھنٹے کام کو وقت دینے کے بعد چپ چاپ بیڈ پہ سوزین کے برابر جا لیٹا اور سو گیا، جبکہ سوزین جو کب سے اس کے کام سے فارغ ہونے کے منتظر بیٹھی تھی، اسے فارغ ہونے کے بعد بنا کوئی بات یہ سوتا دیکھ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ سوتا رہا جبکہ سوزین کو رات بھر ڈھنگ سے نیند ہی نہ آئی۔ پہلے ارحم اس کا منتظر دیر تک جاگتا رہتا تھا، اب باری سوزین کی تھی شاید۔ وہ اٹھا اور بنا سوزین کی کسی مدد کے خود ہی اپنے کپڑے نکالے۔ کار کی چابی، والیٹ، موبائل سب وہیں پڑا تھا جہاں رات اس نے رکھا تھا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ انہیں پکڑانے والی خود سوئی پڑی تھی، اور کیا ہی فرق پڑتا تھا، پچھلے 2 مہینوں سے وہ خود ہی تو سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے سوتی ہوئی سوزین کو افسوس سے دیکھا اور سر جھٹکتا لائبریری روم میں چلا گیا۔ رات بھر ڈھنگ سے سو نہ سکنے کے سبب سوزین جلد اٹھ نہ سکی اور اس وقت 11 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ کیا ارحم چلا گیا؟ کمرے میں ارحم اور سائڈ ٹیبل پہ اس کی چیزوں کو نہ پا کر پہلا خیال ہی اسے ارحم کا آیا۔ وہ اٹھی اور باہر چلی آئی۔ سنو، ارحم چلا گیا کیا؟ اس نے لاؤنج کی صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں میڈم، وہ لائبریری روم کی طرف گئے ہیں، اس نے جواب دیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ بھی لائبریری روم میں جانے لگی مگر پھر ارادہ ترک کرتی کچن میں چلی آئی۔ ارحم نے ناشتہ کر لیا کیا؟ اس نے کک سے پوچھا۔ نہیں میڈم، میں نے ناشتے کا پوچھا تھا مگر صاحب نے انکار کر دیا، وہ بولی۔ آپ کے لیے لگاؤں ناشتہ؟ اس نے اب کی سوزین سے پوچھا۔ نہیں، تم ایسا کرو، باہر جاؤ۔ ارحم روم سے نکلے تو اسے کہنا ناشتہ کر کے جائے، میں خود اس کے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کا سوچ کر وہ مسکرائی اور کک کو باہر بھیج دیا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو حارث۔ حارث کو بس گنا چنا سا ہی ناشتہ کرتا دیکھ زرین اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ جتنی میرے پیٹ کی ضرورت ہوگی اتنا ہی ناشتہ کروں گا نا۔ پیٹ کے ساتھ زبردستی کروں گا تو وہ جواب جو سب کھایا پیا واپس لوٹانے کی صورت میں دے گا۔ وہ ہنوز ناشتہ چھوڑے بس چائے کی گھونٹ بھرتا بولا۔ نہ جانے کیسے ڈاکٹر بن گیا یہ لڑکا، اپنا خیال تو ڈھنگ سے رکھتا نہیں اور دوسروں کو نصیحتیں کرتا پھرتا ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی جب شہزین چلی آئی، نائٹ ٹراؤزر شرٹ پہنے، بال بکھیرے وہ ایسے ہی منہ اٹھائے چلی آئی تھی۔ زرین نے تو اس کے بے باک سراپے سے بے ساختہ نظریں چرائیں جبکہ حارث نے ایک نگاہ غلط تک اس پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ 11:30 ہو رہے تھے اور وہ محترمہ اس وقت اٹھ رہی تھیں۔ یہ کیا؟ پھر سے وہی انڈا، بریڈ، جیم اور یہ ٹو مچ ہیوی پراٹھے، اف! اس کی نظر ناشتے پہ پڑی تو ناگواری سے منہ بناتی بول اٹھی۔ تمہیں جو کھانا ہو جا کر فرمائش کر سکتی ہو، روبی بنا دے گی، وہ رسانیت سے بولی۔ اس کی کسی بھی چیز پہ وہ روک ٹوک نہیں کر رہی تھیں، جب جی چاہا اٹھتی تھی، جب جی چاہتا دوستوں کے ساتھ جس بھی لباس میں چاہے جاتی تھی۔ حارث سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا اس لیے وہ بھی خاموش ہی تھیں۔ اس وقت تو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور وہ بنانے میں بہت وقت لگائے گی، سو میں آرڈر ہی کر لیتی ہوں۔ وہ شانے بے نیازی سے بال جھٹک کر کرسی گھسیٹے بیٹھ گئی اور موبائل استعمال کرنے لگی مگر تب ہی گروپ میں آئے دوستوں کے میسیجز میں نظر پڑی تو انہیں پڑھنے لگ گئی۔ بلکہ رہنے دیتی ہوں، ایسا کرتی ہوں کہ دوستوں کے ساتھ ہی کچھ کھا پی لوں گی۔ وہ آرڈر کرنے کا ارادہ کینسل کرتی موبائل میز پہ رکھتی بولی جبکہ لفظ دوستوں پہ حارث کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ چائے سے ہاتھ روکتا وہ اس کی طرف کڑی نگاہوں سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ دوستوں کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی اچھی سی جگہ پہ، وہ خندہ زیر لب ہوتی بولی۔ اپنے ان آوارہ دوستوں سے میل جو ذرا کم رکھو، بلکہ ختم ہی کر دو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، وہ روب جھاڑنے والے انداز میں بولا جس پہ شہزین کی مسکراہٹ ضرور عنقا ہوئی تھی مگر اس کی ذات پہ اس روب کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کیوں کروں میں ان سے میل جول بند؟ تمہیں کیا پرابلم ہے میرے دوستوں سے؟ وہ حارث کی بات پہ ناپسندیدگی بھرے تاثرات دیتی بولی۔ مجھے تمہارے وہ چیپ دوست قطعی پسند نہیں ہیں، جواب حاضر تھا۔ پسند تو تمہیں میں بھی نہیں ہوں مگر رہ رہے ہو نا میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ تو اب ساری عمر رہنا پڑے گا، اور جب میرے ساتھ رہو گے تو پھر میرے دوستوں کو بھی برداشت کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں تو ان سے میل جول ہرگز بند نہیں کروں گی۔ وہ اس کی بات کو رتی بھر بھی اہمیت دیے بنا بولی تو حارث سلک کر رہ گیا۔ تم ایک انتہائی بدتمیز اور ڈھیٹ عورت ہو۔ وہ کپ میز پہ پٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ او پلیز، عورت مت کہا کرو مجھے، لڑکی کہا کرو، بیکاز آئی ایم جسٹ 28 ایئرس اولڈ، وہ اترا کر بولی کہ وہ اس سے پورے 6 سال چھوٹی ہے۔ اس نے آ کر دونوں کے ناشتے کا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے بنا کوئی جواب دیے چل پڑا تو وہ جلدی سے بول اٹھی۔ تو کیا تمہارے پلو سے بن کر بیٹھا رہوں شہزین بی بی؟ مجھے 100 کام ہے، تمہاری طرح فارغ انسان نہیں ہوں میں جو بیٹھ کر دوسروں کا دماغ کھاتا رہوں۔ وہ رکا اور تڑک کر بولا، حارث! زرین نے مداخلت کرتے ہوئے حارث کو سخت قسم کی گھوری سے نوازا تو وہ مزید بولتا بولتا رہ گیا۔ پلو سے تو میں تمہیں ایک دن باندھ ہی لوں گی حارث، وہ دل ہی دل میں بولی۔
غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو آرام سے پوچھا ہے، تم بھی آرام سے ہی جواب دو نا۔ اسے غصہ تو آتا تھا، مگر وہ چونکہ حارث کے معاملے میں کافی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، تبھی بنا اہمیت دیے اگنور کر دیا کرتی تھی۔ اگر عمل کر لیا کرتی تو حارث کا بھلا ہو جاتا، بگڑی ہوئی سے ایک دم سلجھی ہوئی شہزین مل جاتی اسے، اس کا بھی پارا کچھ کم ہو جاتا۔ میرے پاس جواب دینے کا وقت نہیں، وہ نخوت سے بولا۔ اچھا چھوڑو نا، ایسا کرو جا رہے ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میرا مطلب ہے کہ جیا کی طرف ڈراپ کر دینا، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولی۔ تمہیں منع کیا ہے نا کہ کہیں نہیں جاؤ گی تم، اور ویسے بھی ابھی بتایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے اسی جلاد روپ میں اٹکا ہوا تھا۔ تمہاری اپنی گاڑی کہاں ہے؟ اس میں جاؤ جہاں بھی جانا ہے تمہیں۔ وہ صاف جواب دے کر جلدی سے پلٹنے کا ہوا۔ میری گاڑی تو گھر پر ہی ہے، منگوائی ہی نہیں میں نے، اور ویسے بھی اس کی سروس ہونے والی ہوئی ہے۔ وہ جھٹ سے بولی تو وہ رکا۔ گھر میں دوسری گاڑی موجود ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، پھر سے جان چھڑوانی چاہیے۔ مگر مجھے تو تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، وہ مزے سے بولی، اور مجھے تمہیں لے کر کہیں نہیں جانا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ حارث کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ کہہ رہی ہے تو مان لو بات، چھوڑ آؤ جہاں بھی جانا چاہ رہی ہے۔ زرین نے اس بحث کو یہیں ختم کرنا چاہا، فضول کی بحث سے بہتر تھا کہ بات مان کر بات ختم کر دی جاتی۔ مگر امی جان، جاؤ شہزین، تیار ہو کر آؤ، مگر زیادہ وقت نہ لگانا، پتہ ہے نا دیر ہو رہی ہے اسے۔ حارث پھر سے انکار کرنے کو تھا جب وہ شہزین سے بول اٹھی۔ جب ماں نے اجازت دے دی تھی اس کی بیوی کو، تو پھر وہ کیوں ان کی اجازت کو غیر اہم قرار دیتا، منع کر دیتا؟ اسے مجبوراً چپ ہی رہنا پڑا۔ میں 2 منٹ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر 2 کی بجائے 10 سے بھی زیادہ منٹ لگا دیے۔ دیکھ لیا آپ نے اس کا حال؟ ایسے آزماتی ہے یہ میرے صبر کو، اب کب تک بیٹھ کر کرتا رہوں گا اس کا انتظار؟ جب 10 منٹ بعد بھی وہ کمرے سے نہ نکلی تو حارث چڑھ کر بول اٹھا، کیوں اتنے چڑچڑے ہوتے جا رہے ہو؟ اپنے اندر برداشت اور اطمینان پیدا کیوں نہیں کرتے؟ وہ الٹا اسے سمجھانا شروع ہو گئی تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ آئی ایم ریڈی، چلیں؟ وہ بلو ٹائٹ جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے نکلی، جسے دیکھ کر زرین کو تو شرم ہی آ گئی۔ وہ پہلے ہی ایسا لباس پہنتی تھی، مگر شادی کے بعد تو جیسے اسے مزید چھوٹ مل گئی تھی، زیادہ ہی اوور ہوتی جا رہی تھی ڈریسنگ کے معاملے میں۔ تم اس طرح جاؤ گی باہر؟ حارث نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آف کورس، وہ بے پرواہی سے بولی۔ دیکھو شہزین، میں تمہیں ایسی ڈریسنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں گھر میں چاہو تو پہن سکتی ہو، مگر باہر نہیں۔ جاؤ اور انہیں اتار کر کوئی ڈھنگ کا ڈریس پہن کر آؤ۔ وہ نرمی سے گویا ہوا اور آخر میں اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر حکم دیا۔ مگر اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا خاصا تو ہے، میں نہیں بدل رہی، وہ بنا پرواہ کیے منہ بسورتی بولی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا شہزین؟ جاؤ اور جا کر اسے چینج کر کے آؤ، وہ بہت تحمل سے بولا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں چینج کرنا، میں تو ایسے ہی جاؤں گی، وہ بضد ہوتی بولی۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری جو اگر ایسا واہیات لباس پہن کر ایک قدم بھی باہر نکالا تو۔ وہ اس کی ڈھٹائی پہ اب کے اس پہ گرج اٹھا تو شہزین اس لمحے اس سے واقعی خوف کھا کر رہ گئی۔ زرین نے بھی اس بار کوئی مداخلت نہ کی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا تمہیں۔ اسے ابھی تک وہیں جمع دیکھ وہ ایک بار پھر سے اسی انداز میں بولا تو شہزین خون کے گھونٹ بھرتی واپس پلٹ گئی۔ پھر کہتی ہیں آپ کسے پیار سے سمجھاؤ؟ دیکھ لیا آپ نے کہ اس پہ پیار کی زبان کا کوئی اثر نہیں، یہ غصے کی زبان ہی سمجھے گی، اور وہ بھی غلطی سے۔ وہ زرین کی طرف ہوا۔ عادتیں اتنی جلدی تھوڑی نہ ختم ہوتی ہیں، مگر تم پر تحمل رہا کرو، آہستہ آہستہ بدلاؤ آ جائے گا اس میں، بس یہی تسلیاں تھیں ان کے پاس۔ ارحم، تم ناشتہ نہیں کرو گے کیا؟ سوزین نے بہت خوبصورتی سے ٹیبل سجایا تھا۔ ارحم کے لیے پراٹھے اور آملیٹ کے ساتھ میٹھے ٹوسٹ اور چائے بنائی تھی، مگر وہ مختلف فائلز میں سر دینے کے بعد کمرے سے نکلا اور جانے لگا جب سوزین نے اسے روک کر پوچھا۔ ناشتہ لاؤنج میں ہی ٹیبل پہ لگایا گیا تھا، اور ارحم کا یوں ناشتے کی میز کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جانا سوزین کو برا لگا تھا۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ گھڑی پر نظر ڈالے بولا۔ ایسی بھی کیا دیر ارحم جو ذرا دیر رک کر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے؟ اس کے کہنے پہ ارحم نے ناشتے کی طرف دیکھا، جہاں کچھ گول تو کچھ ٹیڑھے پراٹھے پڑے تھے، ٹوسٹ کچھ ڈارک براؤن تھے، اور آملیٹ کی شکل بھی روز سے کچھ مختلف تھی۔ ایسا کھانا تو صرف سوزین ہی بنا سکتی تھی، وہ برا نہیں تو اچھا کھانا بنا ہی لیتی تھی، روٹیاں اس سے ابھی تک گول نہیں بنتی تھیں، کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا نقشہ بگڑ ہی جاتا تھا۔ میں نے بہت پیار سے بنایا ہے تمہارے لیے، اسے ناشتے کو دیکھتا پا کر سوزین نے بتایا۔ اوہ، تو یہ تم نے بنایا ہے؟ وہ چونکا، جبکہ سوزین کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ اس کے بنائے ناشتے کو خوشبو سے ہی پہچان جاتا تھا، مگر آج دیکھنے پر بھی نہ پہچان پایا۔ سوزین کا چہرہ لٹک گیا۔ یوں تو مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، مگر تھوڑا سا کھا لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چند فائلز میز پہ رکھتا صوفے پہ بیٹھا اور ٹوسٹ پکڑ کر بڑی بڑی بائٹس لینے لگا۔ چائے کپ میں انڈیلی اور 2 گھونٹ لینے کے بعد ایک ٹوسٹ ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بہترین، تم ناشتہ کرو، میں چلتا ہوں، وہ عجلت میں کہتا فائلز لیے آگے بڑھ گیا، جبکہ سوزین آنن فانن ناشتہ کرتے بلکہ چگتے اور باقی کا ناشتہ ویسے کا ویسا ہی چھوڑے جاتے ارحم کو ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔
آج سے قبل تو اس نے کبھی بھی ارحم کو اپنے ہاتھوں کا ناشتہ یوں چھوڑ کر جاتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج ویسے کا ویسا پڑا ناشتہ اور چائے کا ادھورا کپ اس کو منہ چڑھانے لگا۔ تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ارحم، اتنے پیار سے تمہارے لیے پراٹھے اور آملیٹ بنایا تھا، مگر تم نے تو انہیں چھوا ہی نہیں، جبکہ تم تو میرے ہاتھ کے پراٹھوں کے دیوانے ہو، یا پھر تھے۔ لفظ تھے پہ اس کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر بے مول ہوا۔ میری بھی تو غلطی ہے، میں جلدی اٹھ جاتی تو ارحم کو کم از کم وقت پہ ناشتہ تو دے دیتی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا کہ وہ واپس کمرے میں آئی تھی ارحم کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے، مگر پہلے ہی دن غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر گئی۔ جلدی بیٹھو، میرا وقت برباد مت کرو۔ وہ آئی اور فرنٹ ڈور کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ حارث نے اندر سے جھانکتے ہوئے اسے حکم دیا۔ جھانکنے کا مقصد اس کے لباس پہ نظر ڈالنا تھا، جو اب کے قدرے بہتر تھا۔ پہنی اس نے اس بار بھی جینز ہی تھی، مگر قدرے نارمل، جو ٹانگوں سے بالکل نہیں چپک رہی تھی، اور اس پہ گھٹنوں تک آتی ٹیل فراک تھی۔ شوہر تو اپنی بیویوں کے لیے خود آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا کرتے ہیں، اور ایک تم ہو، روکھے پھیکے آدم بیزار انسان۔ وہ اس پہ طنز کرتی بولی، میں شوہر ہوں، شوفر نہیں، اور ویسے بھی مجھے ایسے ناز نخرے اٹھانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ٹکا سا جواب دیتا بولا تو شہزین خود ہی دروازہ کھولے گاڑی میں آ بیٹھی۔ یاد ہے تمہیں وہ رات جب تم نے مجھے اس گاڑی سے اتار کر سڑک پہ دھکا دیا تھا؟ وہ اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ بولی تو حارث کو وہ رات یاد آئی جب وہ زبردستی اس کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کل کو یہ گاڑی میری بھی تو ہونی ہے، تو اچھا ہی ہے نا کہ اس میں بیٹھنے کی پریکٹس کر لوں، اور وہ دن دیکھنا بہت جلد آئے گا۔ آج جس گاڑی سے کھینچ کر مجھے نکال باہر کیا ہے نا، بہت جلد اسی گاڑی پہ اپنے نام کی مہر لگوا لوں گی۔ یہ یاد آنا تھا کہ اس کا دل غم و غصے سے بھر آیا کہ ایک میں ہوں جس نے دعائیں کر کر کے التجائیں تو کبھی فریاد کر کے اپنی محبت کو مانگا مگر وہ نہ ملی، اور ایک شہزین ہے جس نے نہ کوئی التجا کی نہ فریاد، بس جتلا کر فخریہ کہتی رہی کہ ایک دم میں تمہیں پا لوں گی، اور وہ واقعی پا چکی تھی۔ جو تڑپتے ہیں وہ تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو بنا کسی تڑپ کے گھمنڈ میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ شخص میرا ہی بنے گا، اس کا گھمنڈ آخر کیوں پورا ہو جاتا ہے؟ یہ تقدیر انسان کے ساتھ مخالف سمت کو کیوں چلتی ہے؟ وہ فقط سوچ کر رہ گیا۔ یاد آیا کچھ؟ حارث کے چہرے کے زاویوں کو بگڑتا دیکھ وہ سمجھ تو گئی ہی تھی کہ حارث وہی سوچ رہا ہے۔ اگر میرے ساتھ جانا ہے تو خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی گیٹ سے باہر نکالے سڑک پر بھگا لے گیا۔ خاموشی۔ شہزین کچھ سوچتی ہوئی زیر لب بڑبڑائی اور پھر آگے ہو کر ساؤنڈ سسٹم آن کر دیا۔ گاڑی میں دکھی گانے کے بول گونج اٹھے۔ اس کی اس حرکت پہ حارث فقط پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اف، یہ کیا بورنگ سانگ ہے۔ تم بھی نا حارث، پوری دکھی آتما ہو۔ ارے کوئی رومانٹک سانگ سنا کرو، اپنی لائف انجوائے کیا کرو نا۔ وہ بوریت کا شکار ہوتی گانا بدل گئی۔ اب کی گاڑی میں رومانٹک گانا بج اٹھا۔ انسان ہمیشہ وہی سنتا ہے جو اس کے دل کے حال سے مطابقت رکھتا ہو۔ وہ ایک ترچھی نگاہ اس پہ ڈالے بولا، خیر تو ہے، کسی نے دل توڑ دیا تمہارا؟ گانے کے بول بھی کچھ ایسے ہی تھے، اسی لیے شہزین کا یہی سوال پوچھنا بنتا تھا۔ میرا دل جڑا بھی ہوتا تو بھی تمہارے ہونے سے ٹوٹے ہونے کے مترادف ہی ہوتا، وہ بدبدایا۔ ویسے جس نے بھی توڑا ہے دفع کرو اسے، میں ہوں نا تمہارا دل جوڑنے کے لیے، وہ ایک شان سے کہتی اس کے بازو میں باہیں ڈال گئی۔ یہ کیا حرکت ہے شہزین؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں؟ وہ شدید ناگواریت سے اسے گھورتا بولا۔ اس طرح بھی تم بآسانی ڈرائیو کر سکتے ہو، اور ویسے بھی سڑک بالکل صاف ہی تو ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولتی اس کے ساتھ ہی چپکی رہی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ حادثے ہمیشہ بھری سڑک پہ ہی ہوتے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہر بار رومانٹک مومنٹ سپوائل کر کے رکھ دیتے ہو۔ تم فوکس رکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود جس قدر ریش ڈرائیونگ کرتی تھی، اس کے مقابلے میں حارث کی ڈرائیونگ اور فوکس تو 100 گنا اچھا تھا، تب ہی اسے پرواہ نہ تھی۔ رومانس سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہے دنیا میں شہزین میڈم۔ وہ اسے جتانا نہیں بھولا تھا کہ زندگی صرف مکمل رومانس یا رومانٹک مومنٹس کا ہی نام نہیں، اور بھی 100 بکھیرے اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی جن پہ اسے توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتا ہوگا ان کے لیے جن کی زندگی میں تم نہیں ہوتے ہوگے۔ وہ حارث کے وجاہت سے بھرپور چہرے کو آنکھوں میں بھرتی بولی، یا تو تم مجھ سے باتیں کر لو، یا سانگ سن لو، یا پھر مجھ سے چپک لو۔ بہتر ہے کوئی ایک کام کر لو، کیونکہ میں بہت اریٹیٹ ہو رہا ہوں۔ مجھے اس طرح ڈرائیونگ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کوفت بھرے لہجے میں بولا۔ اوکے، میں چپ کر جاتی ہوں۔ اس نے نہ ہی سانگ بند کیا، نہ ہی اس سے الگ ہوئی، جبکہ حارث اسے خود سے دور ہی تو کرنا چاہتا تھا، مگر ڈرائیو کے دوران اسے کوئی بحث و تکرار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اس سے بحث کرتا یا ڈرائیونگ کرتا، بہتر تھا چپ ہی رہتا۔ شہزین بھی آنکھیں بند کیے گانے کے بولوں کو اپنے دل میں اتارنے لگی، جبکہ اس گانے کا ایک ایک لفظ حارث کے دل کو چبھتا گیا۔ 10 منٹ کے بعد شہزین کی تو منزل آ گئی۔ اسی گیٹ کے آگے روک دو حارث۔ جیا کا گھر آیا تو اس نے گاڑی روکنے کا کہا۔ واپسی پہ آؤ گی کیا مجھے لینے؟ نہیں، مصروف ہوں میں، اور ویسے بھی تمہارے وہ چیپ دوست ہیں نا تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے۔ وہ ٹکا سا جواب دینے کے بعد تلخی سے گویا ہوا۔ او کم آن حارث، اتنے اچھے تو ہیں وہ سب۔
اینی ویز تھینک یو۔ وہ شکریہ ادا کرتی گاڑی سے نکل گئی تو حارث نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر ابھی چلانے کو ہی تھا جب اس کی سائڈ کے ونڈ مرر پہ دستک ہوئی۔ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا تو وہ شہزین تھی۔ اب اسے کیا کام ہے؟ وہ بڑبڑایا اور مرر نیچے کیا۔ اب کیا ہے؟ مرر نیچے کرتے اس نے استفسار کیا تو جواباً وہ مسکرائی اور کھڑکی کے اندر چہرہ لے جاتے ہوئے اپنی طرف دیکھتے حارث کی گال پہ ایک کس کر ڈالی۔ اس کی اس کارروائی پہ دنگ ہوتا حارث اپنی جگہ اچھل کر ہی رہ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ واٹ دا! وہ بولتا بولتا رہ گیا اور جبڑے بھنچ گیا۔ گڈ بائے میرے پیارے حبی، ایک آنکھ دبا کر شوخی سے کہتی وہ پلٹ گئی، جبکہ حارث برداشت کے گھونٹ پڑتا اپنے گال رگڑنے لگا۔ اسے معلوم ہوتا کہ وہ اس لیے دستک دے رہی تھی تو وہ کبھی مرر نیچے نہ کرتا۔ اف یا اللہ، مجھے ہمت اور برداشت دے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ گزارا کر سکوں۔ وہ غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتا حسرت سے بولا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اسے جب سے خبر ہوئی تھی کہ ایزل ہوش میں آ چکی ہے اور اب اس کی طبیعت بہتر ہے، تب سے وہ ایزل کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا، مگر کیسے اس کا سامنا کرتا؟ وہ کہیں سب کے سامنے اس کا ماضی کھول کر نہ رکھ دے۔ یہی سوچ کر وہ کل سے چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنے نہیں جا پا رہا تھا، مگر آج رہا نہ گیا تو ہاسپٹل چلا آیا۔ مگر ابھی کوریڈور میں داخل ہی ہوا تھا کہ بینچ پہ بیٹھے پریشان اعجاز اور روتی ہوئی انم، نادیہ اور شائستہ کو دیکھ کر اس کے دل کو دھڑکا لگا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا انکل آنٹی؟ آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ایزل تو ٹھیک ہے نا؟ پہلا خیال ہی اسے یہی آئے کہ کہیں ایزل کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمیں اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اعجاز سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے بولے، جو ہونا تھا وہ تو پرسوں ہو گیا، اب بھلا کیا ہوا تھا جو وہ یوں آزردہ تھے؟ پر انکل ہوا کیا ہے؟ نہ جانے اسے واقعی فکر تھی یا محض تجسس کے ہاتھوں پوچھ رہا تھا۔ تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں التمش بیٹا، میری اس گزارش کا مان رکھ لینا پلیز۔ جواب ابھی بھی نہیں ملا تھا، بلکہ ایک اور الجھن مل گئی کہ اب بھلا گزارش کس بات کی؟ میں بھلا آپ کا مان کیوں توڑوں گا انکل، آپ کہیے جو کہنا ہے، وہ احساس مندی سے گویا ہوا۔ میری تم سے گزارش ہے بیٹا کہ اس رات تم پہ جو بھی حقیقت کھلی اسے صرف اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا۔ ان دونوں کی محبت تو اب دنیا والوں سے چھپ نہیں سکتی، مگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، خدا را یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لو۔ خاندان میں یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو ہم نہ صرف ان کے سامنے بھلے دنیا والوں کے سامنے بھی رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ تم ہمیں رسوائی سے بچانا چاہتے ہو تو اس راز کو کسی کے سامنے بھی مت کھولنا۔ وہ التجا بھرے لہجے میں بولے تو التمش چپ کھڑا ان کے التجاؤں کو سنتا رہا۔ شاید اسے پھر سے تکلیف ہوئی تھی ایزل کے ہاتھوں سے نکل جانے کی، اپنے کیے کے الٹا پڑ جانے کی، اپنا پلان ناکام ٹھہرنے کی۔ کیا ہوتا اگر جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہو جاتا تو؟ آغا فارس کا نکاح انم سے ہو جاتا اور جلد یا بدیر ایزل اس کی بن جاتی۔ تمہیں میرے جڑے ہاتھوں کا واسطہ ہے التمش، اپنے باپ جیسے انکل کی لاج رکھ لو۔ اب کہ انہوں نے ہاتھ جوڑے، ارے انکل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جلدی سے ان کے جڑے ہاتھ کھولے۔ آپ اگر حکم بھی کرتے، حتیٰ کہ نہ بھی کہتے، تو بھی میں آپ کے گھر کے معاملے کو لوگوں کی نظروں میں آنے نہ دیتا، بھنک تک نہ پڑنے دیتا کسی کو۔ آپ فکر نہ کریں، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس رات میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا ہی نہیں، کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے ان کی اس پہ قائم امیدوں کو برقرار رکھتا بولا تو اعجاز کا جو سب سے بڑا خوف تھا، سب سے بڑی پریشانی تھی، وہ اسی پل زائل ہو گئی۔ آج اگر تم نہ آتے تو میں خود تمہارے پاس چلا آتا۔ شکر ہے تم نے گھر بھی کسی کو نہیں بتایا۔ بہت شکریہ میرے بیٹے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ کھڑے ہوئے اور التمش کو اپنے ساتھ لگاتے احسان مند لہجے میں بولے، کاش تم واقعی میرے بیٹے بن جاتے، کاش ایزل نے تمہارا انتخاب کیا ہوتا۔ وہ حسرت سے گویا ہوئے اور التمش کے زخموں پہ نمک چھڑک گئے۔ التمش کے دل میں جلن و تڑپ پیدا ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شاید شرمندگی بھی۔ وہ کیا بتاتا انہیں کہ جنہیں آپ اپنے گلے لگا رہے ہیں، سارے حالات، ساری رسوائی، ساری تکلیفیں اسی کی تو پیدا کی ہوئی ہیں۔ وہ اگر جان جاتے تو اسے بیٹا کہنے کے بجائے 100 بار لعنت بھیجتے اس پہ۔ چھوڑے نا انکل، اس کی جس میں خوشی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں امڑتا درد چھپانے کی صحیح کرتا بولا، اس کی خوشی کی تمہیں اتنی ہی پرواہ ہوتی تو تم کبھی ایسا کرتے ہی نہ۔ اس کے دل نے اسے ملامت کیا تھا، جس کے جواب میں وہ صرف پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، کیونکہ یہ دل پرسوں سے اسے ایسے ہی لان تان کر کے پریشان کر رہا تھا۔ صحیح کہا تم نے، اس کی جس میں خوشی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ تبھی اسے چھوڑ آئے اس کی خوشی کے پاس۔ وہ تلخی سے گویا ہوئے جبکہ التمش ٹھٹکا، اس کی خوشی صرف فارس سے ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ سے بھی ہے بابا۔ انم انہیں احساس کرانے کو بولی، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں ہے وہ؟ وہ وہیں ہے جہاں تم جا رہے تھے، اور اب وہاں سے جہاں بھی جائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہم اس سے اپنا ہر تعلق توڑ آئے ہیں۔ اعجاز کے الفاظ التمش کو ہلا کر رکھ گئے۔ کیا؟ وہ حیرتاً بولا، ہاں، مگر ہم تمہیں بالکل فورس نہیں کریں گے کہ تم کسی سے بھی اپنا تعلق توڑو۔ تم اس سے ملنے آئے تھے، مل لو، ہم اب چلتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بار پھر سے تمہارا بہت شکریہ اپنے انکل کی عزت کی لاج رکھنے کا۔
وہ جانے کو تیار اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ایک بار پھر اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے بولے، انکل اب آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں۔ وہ اندر ہی اندر واقعی شرم محسوس کرتا بولا، کیونکہ وہ اس شکریہ کے قابل نہ تھا، وہ تو ان 3 تھپڑوں کے قابل تھا جو آغا فارس کے حصے میں آئے تھے۔ اعجاز تو اسے عزت دیتے باقی سب کو لیے چل پڑے، جبکہ وہ اس عزت پہ شرم محسوس کرتا اسی بینچ پہ جا بیٹھا۔ پرسوں رات جو ہوا کیا وہ کافی نہیں تھا، جو آج اسے یہ دیکھنے کو بھی مل گیا کہ ایزل کے ماں باپ اس سے اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ کر جا چکے ہیں؟ کیا یہ اس نے ایزل پہ ظلم نہیں کیا تھا؟ صرف ایک انکار کے پیچھے اس نے اس کی زندگی رون ڈالی تھی۔ وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا ایزل کے سامنے جانے کی، مگر پھر بھی اٹھا اور چل پڑا۔ مگر ابھی ذرا سا دروازہ ہی کھولا تھا کہ ایزل کو آغا فارس کے سینے سے لگے روتا پایا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اسی شخص کی باہوں کو اپنی سب سے بڑی پناہ گاہ سمجھتی تھی، یہ سوچ التمش کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ تو یعنی اس شخص کے ہوتے ہوئے میری تمہاری زندگی میں کبھی بھی کوئی جگہ نہیں بن سکتی تھی۔ کاش یہ بات میں پہلے ہی سمجھ جاتا تو کبھی تمہاری طرف اپنے بڑھتے قدموں اور جذبات کی پذیرائی نہ کرتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیروں مرچیں سے چبائیں۔ وہ جس خاموشی سے آیا اسی خاموشی سے پلٹ گیا، مگر وہاں سے گیا نہیں اور واپس اسی بینچ پہ آ بیٹھا۔ شاید دل چاہتا تھا کہ ایزل سے ملے بغیر نہ جائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سر جھکائے سوچوں میں غرق بیٹھا تھا، جب اس آواز پہ چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو آغا فارس بالکل اس کے سر پہ کھڑے تھے اور ماتھے پہ شکنے لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھا ہوا ہوں، کیا میرے یہاں بیٹھنے پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم آئے کیوں ہو یہاں؟ انہوں نے اب کے واضح لفظوں میں اپنا سوال دہرایا۔ کس لیے آ سکتا ہوں؟ وہ بھی ڈھنگ سے جواب نہیں دے رہا تھا۔ ایزل سے ملنے آئے ہو؟ انہوں نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ اور کون ہے یہاں جسے ملنے آؤں گا؟ اس بار بھی سیدھا جواب نہیں دیا تھا۔ اب کون سا گھناؤنا سچ رہ گیا ہے جو اسے بتانے آئے ہو؟ اس رات جی نہیں بھرا تھا تمہارا؟ ان کا واضح اشارہ اس رات کی طرف تھا جب اس نے اپنا گھناؤنا ماضی اس پہ کھولا تھا۔ کیا ہم گزری سبھی راتوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک نہیں سکتے؟ وہ صلح-جو لہجے میں بولا۔ اسے واقعی وہ رات خود کو ناک کی طرح ڈستی محسوس ہوئی تھی، جب اس نے نہ صرف اپنا شرمناک ماضی اس کے سامنے کھولا بلکہ اس کی عزت خراب کرنے کے لیے گھناؤنا جال بھی بچھایا، چاہ کر بھی نہیں۔ آغا فارس ایک بے بسی بھری آہ خارج کرتے بولے، کیونکہ ان کی زندگی کی وہ بھیانک رات تو تاعمر ان کے ساتھ چلنے والی تھی۔ انہوں نے التمش کی طرف پرسوچ نگاہوں سے دیکھا اور پھر بولے، تمہارا شکریہ التمش، جبکہ التمش تو اپنی جگہ پہ اچھل کر ہی رہ گیا۔ شکریہ؟ مگر کس لیے؟ وہ الجھن اور استفہامیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتا بولا، مجھے تم پہ کتنا ہی غصہ سہی، مگر میں اس رات کو بھی نہیں بھول سکتا جب میں ایزل کے خون سے لت پت وجود کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنا آپ کھوتا جا رہا تھا، مگر اس وقت تم نے مجھے ہوش دلائی۔ تمہارے لیے شاید یہ عام سی بات ہو، مگر مجھے ہوش دلا کر تم نے اس وقت مجھ پر احسان کیا تھا، اور یہ احسان میں تاعمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اسے مشکور نگاہوں سے دیکھتے بولے، جبکہ التمش فقط لب کاٹ کر رہ گیا کہ وہ خود کو اس سب کا حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ میں تمہیں اس سے ملنے کی اجازت دے دیتا، مگر اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں دیکھے گی تو مزید بگڑ جائے گی، اور میں ایزل کی طبیعت کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آئی ایم سوری، نہیں مل سکتے تم اس سے۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اس کے ایزل سے ملنے پہ پابندی لگا دی تو وہ ایک مایوسی بھری سانس بھر کر رہ گیا۔ اب وہ زبردستی بھی تو اس سے ملنے نہیں جا سکتا تھا، اب کوئی اکڑ اور غصہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ پلٹتا، حارث چلا آیا۔ کیسے ہو فارس؟ اور ایزل کیسی ہے؟ حارث ایزل کے پاس ہی جا رہا تھا جب فارس کو دیکھ کر رک گیا۔ ایزل ٹھیک نہیں ہے، بہت مشکل سے اسے سنبھالا ہے، وہ جواباً گویا ہوئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ بھی متفکر ہوتا پوچھنے لگا۔ بتاتا ہوں اگر تمہارے پاس وقت ہو تو۔ وہ جو بھی ہوا سب حارث کے گوش گزارنا چاہتے تھے، اور چند ایک مشورے بھی درکار تھے، اور پھر مدد کی ضرورت بھی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، آ جاؤ میرے روم میں۔ وہ آگے کو چل پڑا تو آغا فارس اس کے پیچھے جانے سے قبل رکے۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا؟ ایزل کے سامنے مت جانا۔ جانے سے قبل وہ التمش کو تنبیہ کرنا نہیں بھولے تھے۔ ایزل سرخ پڑتی سوجی آنکھیں لیے کب سے بیٹھی اپنی قسمت پہ ماتم کر رہی تھی، جب حارث دروازے پہ دستک دیتا اندر چلا آیا۔ وہ پریشانیوں میں اتنی گم تھی کہ دستک کا بھی علم نہ ہوا۔ اسے تو بس رہ رہ کر اپنے باپ کے الفاظ یاد آ رہے تھے جنہوں نے اسے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ آج تم نے میرا مان توڑ دیا ایزل، توڑ دیا اپنے باپ کا مان۔ نہیں بابا، میں نے آپ کا مان نہیں توڑا، میں نے وہ فیصلہ کیا جو ہم سب کے لیے ٹھیک تھا۔ میں کبھی بھی آپ کا مان نہیں توڑ سکتی، وہ دل ہی دل میں بولی۔ نہیں ہے یہ آج سے میری بیٹی، میں ہوں آپ کی بیٹی، اور مرتے دم تک آپ ہی کی بیٹی رہوں گی۔ اس نے آنکھ سے لڑکتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے پونچھا۔ مر گیا تمہارا باپ، مر گئے ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے۔ تم سے ہمارا ہر رشتہ ناتا آج اور اسی وقت یہیں پہ ختم۔ آپ سے میرا خون کا رشتہ ہے بابا، اور خون کی تڑپ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک روز آپ میرے لیے ضرور تڑپیں گے، اور اس روز میں اپنے بابا کو ضرور واپس پالوں گی۔ کتنی امید تھی اسے بھی کہ اس کے اپنے اس وقت
اس سے وقتی طور پہ تو منہ موڑ سکتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ انہی سب باتوں میں جکڑی ہوئی تھی جب حارث اندر داخل ہوا تو اسے بنا پلکے جھپکے یک ٹک ایک ہی سمت گھورتا پا کر سمجھ گیا کہ وہ کن سوچوں کن فکروں میں غرق ہے۔ وہ ترہم بھری نگاہوں سے اسے تکتا اس کے پاس چلا آیا۔ کیسی ہو ایزل؟ اس نے اسٹول اٹھا کر آہستگی سے اس کے پاس رکھتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ منجمد سی بس اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اب کہ حارث نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلکے سے حرکت دی تو وہ یکدم چونکی۔ جی؟ اس نے چونکتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے خود کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے حارث کی طرف دیکھا۔ کن خیالوں میں گم ہو ایزل؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ میرے ماما بابا مجھ سے ہر تعلق توڑ کر چلے گئے حارث بھائی۔ حارث کا پوچھنا تھا کہ وہ جو آغا فارس سے بہت مشکل سے سنبھلی تھی اب پھر سے ویسے ہی رو پڑی۔ مجھ سے بیٹی کہلانے کا حق بھی چھین کر چلے گئے۔ وہ مجھے چھوڑ گئے، مجھ سے منہ موڑ کر چلے گئے حارث بھائی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زار و قطار رو پڑی جبکہ حارث اسے دکھ بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آغا فارس کے بعد یہاں اگر اس کا کوئی اپنا تھا تو وہ صرف حارث ہی تھا۔ رو مت ایزل۔ حارث نے اس کے بھیگتے ہاتھوں کو چہرے سے پیچھے ہٹایا۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا گڑیا، ہاں اذیت میں اضافہ ضرور ہوگا، اور میں تمہاری اذیت کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں نہ کہ بڑھتا۔ وہ فکر میں گھلے لہجے میں بولا جبکہ ایزل بس زور و شور سے اپنا رونے کا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، دیکھو تو صحیح۔ اس نے نہ دیکھا تو حارث نے خود ہی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ وہ سسکیاں بھرتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو بچے، یہ جو کچھ ہوا ہے نا اس کے بعد انکل کا ایسا رد عمل ایک فطرتی سی بات ہے۔ انسان وقتی طور پہ ہائپر ضرور ہو جاتا ہے مگر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے غصے کا لیول نیچے گرتا جاتا ہے اور ایک دن آخری لیول سے بھی نیچے آ کر صفر ہو جاتا ہے۔ وہ اسے بہت پیار سے بالکل کوئی چھوٹا سا بچہ سمجھ کر سمجھا رہا تھا۔ اسی طرح انکل آج تو شدید رد عمل دے گئے مگر آہستہ آہستہ ان کی یہ شدت کم ہوتی جائے گی اور تب وہ تمہیں بیٹی کا حق واپس ضرور کریں گے۔ ٹرسٹ می، باپ بیٹی کا رشتہ پرانی محبت ایک دن ضرور پکڑے گا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولا تو اس کی یقین سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایزل کو بھی بے حد تسلی اور حوصلہ ملا۔ ایسا ہوگا نا؟ پھر بھی اس نے پوچھا۔ ہوگا چھٹکی، ضرور ہوگا۔ اب چلو یہ آنسو پوچھو، کیا تم ہر وقت روتی ہی رہتی ہو؟ اب بس کر دو اور خوش رہنا سیکھو۔ وہ خود ہی گالوں پہ ٹھہرے اس کے آنسو صاف کرتا بولا تو ایزل اس کے لفظ چھٹکی پہ ہی ٹھہر کر رہ گئی۔ وہ بالکل اسے آغا فارس کی طرح سمجھا رہا تھا مگر فرق صرف یہ تھا کہ آغا فارس نے اب اسے چھٹکی اور بچہ کہنا اور سمجھنا چھوڑ دیا تھا مگر حارث کے لیے وہ ابھی بھی بچی اور چھٹکی تھی۔ کیسے رہوں خوش؟ وہ اس کی طرف دیکھتی کھوئی کھوئی سی پوچھ بیٹھی۔ فارس کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ رکھو گی نا تو دیکھنا دنیا جہان کی خوشیاں وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہیں خوش رکھنے کی ساری کوششیں وہ کرے گا۔ بس تم سے گزارش ہے کہ اس کی ان کوششوں کو ناکام مت ہونے دینا۔ آخر میں وہ گزارشانہ لہجے میں بولا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آغا فارس کے ساتھ بس خوش رہنا، ان سے منہ مت موڑے رکھنا۔ وہ دنیا جہان کی ہی خوشیاں کیوں نہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں مگر وہ جو ماں باپ کے ساتھ کی خوشی مجھ سے چھن گئی ہے وہ مجھے نہیں لوٹا سکتے۔ آنسو ایک بار پھر سے جاری ہوئے تھے۔ اس کو تو بس ماں باپ کی جدائی کا ہی غم کھائے جا رہا تھا۔ لوٹ آئیں گی سبھی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس۔ اتنی نا امیدی کس لیے ایزل؟ وہ اسے امیدیں دلا رہا تھا اور وہ بار بار ٹوٹے جا رہی تھی۔ میرا دل بہت تکلیف میں ہے، میں کیا کروں؟ ایک پل بھی سکون میسر نہیں۔ میں کہاں جاؤں، کیا کروں کہ میری تکلیف ختم ہو جائے؟ بتائیں نا کیا کروں میں؟ وہ حارث کے ہاتھوں کو جھنجھوڑتی شدت سے سوال گو ہوئی۔ کوئی ایسی دوا، کوئی انجیکشن، کچھ تو ہوگا نا آپ کے پاس جس سے میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر دنیا جہاں سے بیگانہ ہو جاؤں، ہر تکلیف سے کچھ وقت کی ہی صحیح مگر رہائی مل جائے، میرے پھٹتے دل و دماغ کو کچھ سکون مل جائے۔ بتائیں نا کوئی تو راہ ہوگی آپ کے پاس۔ وہ ہسٹیرک سی ہو رہی تھی جبکہ اس کی قابل ترہم حالت پہ حارث خود اپنے اندر تکلیف اٹھتی محسوس کرنے لگا۔ ایزل بچے، میں تمہارے پاس یہاں ڈاکٹر نہیں بلکہ بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں اور اس بھائی کے پاس تمہارے سکون کے لیے سوائے امیدوں اور یقین کے کچھ بھی نہیں۔ ان امیدوں اور یقین کو اپنے ساتھ باندھ لو گی تو آدھا سکون ضرور پالو گی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتا بولا۔ یقین یہ تھا کہ آغا فارس اسے بہت خوش رکھیں گے اور امید یہ تھی کہ اسے اس کی فیملی واپس ضرور ملے گی مگر ایزل پھر بھی نہ چپکی۔ کیوں خود کو اس قدر تکلیف دے رہی ہو؟ اب بس بھی کر دو نا۔ اپنی جان پیاری نہیں تو خود سے جڑی اس ننھی جان کی خاطر ہی خود کو سنبھال لو، کم از کم اس کی ہی فکر کر لو۔ وہ بچے کو بیچ میں لاتا بولا تو روتی ہوئی ایزل ہچکی بھر کر خاموش ہوئی۔ ان سوچوں کو پال کر، ان فکروں کو خود پہ سوار کر کے اپنی طبیعت تو خراب کرو گی ہی، ساتھ بیبی پہ بھی بہت برا افیکٹ پڑے گا۔ یہ نہ ہو ایزل کہ تم اپنا بیبی کھو دو۔ اور یہاں ایزل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے بے ساختہ خدشے بھری نگاہوں سے حارث کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں بھول جاتی تھی خود سے جڑی اس ننھی جان کو؟ سارے جتن اسی کے لیے ہی تو کر رہی تھی اور اسی کو بھول جاتی تھی۔
ساری ناراضگیاں اسی کے لیے ہی تو مول لے رہی تھی اور اسی کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں بس بے سکونی ہی بے سکونی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت احساس ہے، اسے محسوس کرو تو دیکھنا دل میں کہیں نہ کہیں سکون ضرور ابھرے گا۔ ہاں، وہ بچے کی ہی بات کر رہا تھا۔ اب کہ وہ آنسو روئے چپ بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ اب سے کچھ دیر بعد میری اس پیاری سی بہن کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی۔ وہ اس کی تھوڑی چوتا محبت سے بولا، جبکہ وہ بالکل اندازہ نہ کر پائی کہ حارث کس بدلاؤ کی بات کر رہا ہے، اور وہ بدلاؤ بے حد خوبصورت ہوگا۔ جن لمحات کی خوبصورتی کو اپنے آنسوؤں سے مان مت پڑنے دینا، کیونکہ کوئی اور ہو نہ ہو مگر تمہارا بھائی ضرور ہوگا تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ ایزل کچھ سمجھ نہ پائی۔ کیسا بدلاؤ؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہونوں کی ماں نے اس کی صورت تکتی پوچھ رہی تھی۔ یہ تم کچھ دیر تک خود ہی جان جاؤ گی۔ ابھی تو مجھے تم سے کسی کا نمبر چاہیے، دو گی کیا؟ کس کا نمبر؟ ایزل نے پوچھا تو حارث نے بتایا۔ مگر ان کا نمبر کیوں چاہیے آپ کو؟ کس کا نمبر مانگا تھا حارث نے، جو وہ الجھ کر سوال کر رہی تھی۔ جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، تم بس یہ بتاؤ تمہیں یاد ہے نا؟ یہ بتانے سے بھی حارث نے فی الحال انکار ہی کیا۔ جی یاد ہے۔ وہ نمبر بتانے لگ گئی اور حارث موبائل پہ ٹائپ کرنے لگ گیا۔ بتاتے ہوئے ایزل کافی افسردہ ہو چکی تھی۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا اور موبائل واپس جیب میں رکھتا بولا، اداس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے سر پہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتا بولا تو اسے گویا اس کے لفظوں سے سکون سا ملا۔ آپ کس بدلاؤ کی بات کر رہے تھے؟ اب تو کچھ برا نہیں ہونے والا نا؟ اسے یہی سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ ہاں، کچھ برا نہیں ہوگا۔ وہ مدھم سا ہنسا۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ جتنا برا ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ایزل کیوں پریشان کر رہی ہو خود کو اتنا؟ کہہ رہا ہوں نا، اب کچھ برا نہیں ہوگا بلکہ سب اچھا ہوگا۔ تم بھی بس اچھے کی امید رکھو اور اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد رکھتے ہوئے بس آرام کرو۔ لیٹ جاؤ شاباش، اور آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں بھرو اور اپنے اندر کی بے کلی اور تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں لیٹے گی، تب ہی کھڑا ہوا اور اسے شانوں سے تھامتے ہوئے دھیرے سے اس کا سر سرہانے سے ٹکا دیا، اور وہ بھی اس کے بدلاؤ والی بات پہ غور کرتی میکان کی انداز میں لیٹتی چلی گئی۔ آنکھیں بند کرو، اس نے کہا، اور ایزل نے فوراً سے آنکھیں موند لی۔ گہری سانسیں بھرو، اور اس نے لمبی لمبی سانسیں بھرنا شروع کر دی، اور انہیں یوں خارج کرتی جاؤ جیسے اپنے اندر سے ہر درد، ہر اذیت اور جلن کو خارج کر رہی ہو۔ ان کے ذریعے اپنی پریشانیوں کو ریلیز کرنے کی کوشش کرو، اور جب تھک جاؤ تو یوں ہی آنکھیں موند کر کروٹ بھر کر سونے کی صحیح کرنا۔ تمہارے غموں میں کمی کا ایک علاج یہ نیند بھی ہے جو تمہیں اس وقت لینی ہے۔ وہ آنکھیں موندے ہوئی تھی اور وہ بہت اپنے پن سے اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتی اور عمل کرتی گئی کہ شاید اسی سے کچھ سکون میسر آ جائے۔ میں چلتا ہوں، تم یوں ہی کرتی رہو، اور ہاں، جب بھی پریشان ہونے لگو تو بیبی کا ضرور سوچ لینا۔ حارث جان گیا تھا کہ ایزل کو چپ کروانے اور سوچوں سے کچھ پیچھے ہٹانے کا ایک بڑا ہتھیار اس کا بچہ ہے۔ تبھی جانے سے پہلے وہ ہتھیار استعمال کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تو چلا گیا، مگر ایزل اس کے کہے پہ عمل کرتی رہی، اور جب تھک گئی تو واقعی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شروع میں تو دوائیوں کے زیر اثر نیند نصیب ہو جاتی تھی، مگر اب سونا قدرے مشکل تھا۔ مگر جب وہ خاموش آنسو بہاتی رہی تو پھر روتے روتے کب نیند میں چلی گئی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ مگر نیند میں جانے سے قبل بھی اس کی سوچ یہیں اٹکی ہوئی تھی کہ اب ایسا کیا ہونے والا ہے اس کی زندگی میں جس کے متعلق حارث بات کر رہا تھا۔ ممکن تھا مزید سوچتی تو جواب مل بھی جاتا، مگر نیند نے مزید سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ دادو، آمش بابا کہاں ہیں؟ حالہ اسکول سے واپس آئی تو التمش کو گھر نہ پا کر کچن میں موجود نرمین کے پاس چلی آئی۔ آج وہ 12 بجے ہی آ گئی تھی، کیونکہ آج جمعہ تھا، یعنی ہاف ڈے۔ ارے ہوگا آفس میں، اور کہاں جانا ہے اس نے؟ وہ بنا حالہ کی طرف دیکھے بیزاریت سے بولیں، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ جب میں اسکول سے واپس آؤں گی تو وہ مجھے گھمانے لے کر جائیں گے۔ وہ اتری ہوئی صورت لیے بولی، گھمانے؟ مگر کیوں؟ نرمین کے فوراً کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس لیے، وہ منمنائی۔ ارے بی بی بس کر دو، میرے بیٹے سے آئے روز نت نئی فرمائشیں کرنا، کبھی تمہیں گھومنے جانا ہے، کبھی تمہیں فلاں چیز چاہیے تو کبھی فلاں۔ کیوں اسے خوار کیا ہوا ہے؟ چھوڑ بھی دیا کرو کبھی اس کی جان، اسے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اب کیا تمہاری فرمائشیں ہی پوری کرتا رہے؟ نرمین نے تو اس پہ چڑھائی شروع کر دی۔ خالہ کا ننھا سا دل وہیں سہم کر رہ گیا۔ کیا ہوا ماما، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ تبھی رانیہ بھی کچن میں چلی آئی۔ ارے تو اور کیا کروں، دیکھو اس مہارانی کو، کیسے میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پہ نچایا ہوا ہے۔ جب سے آئی ہے ایک دن بھی وہ ٹک کے گھر میں نہیں بیٹھا، جب دیکھو اسے سیر سپاٹے کرانے نکلا ہوتا ہے۔ باپ کو بھی گھر بٹھا رکھا ہے کہ میں ہوں نا، دیکھ لوں گا سارا بزنس، اور اب دیکھو جب سے یہ آئی ہے تب سے ٹک کے شکل تک نہیں دیکھ رہا آفس کی، پتہ نہیں کیوں لے آیا اسے۔ نرمین کے لہجے سے حالہ کے لیے کڑواہٹ ٹپک رہی تھی، جبکہ کچن میں کام کرتی ملازمہ افسوس بھری نگاہوں سے حالہ کو دیکھ رہی تھی۔
اسے بہت ترس آتا تھا اس چھوٹی بچی پہ جس کے ساتھ دونوں ماں بیٹی التمش کی غیر موجودگی میں بہت برا سلوک کرتی تھیں۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، پہلے وہ ایزل تھی جس کے سر پہ سوار تھی، اس کے پیچھے ہمیں ذلیل کیا اس نے، اور اب یہ آ گئی جس کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اسے۔ ذرا سا اسے کچھ کہہ دو تو کاٹ کھانے کو دوڑ پڑتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا، اوپر سے یہ آگے رکاوٹ بن کر۔ اب جو بھی رشتہ آئے گا کیسے چھپائیں گے اس سچ کو کہ یہ کون ہے، اس کی ماں کہاں ہے، کون تھی، کیا تھی، بلا بلا بلا۔ رانیہ نے بھی نفرت میں پورا حصہ ڈالا۔ اصل تکلیف اور خدشہ تو اسے یہی تھا کہ بچی اس کے رشتے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اب کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، کہہ دیا نا کہ ہوگا آفس میں، مجھے نہیں پتا، جاؤ یہاں سے۔ وہ ڈبڈباتی آنکھیں لیے دیکھتی حالہ سے بولی تو وہ روتی ہوئی کچن سے نکل آئی اور زینوں کی جانب بھاگی، مگر تب ہی کسی سے ٹکرا کر فرش پہ جا گری تو مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ جن سے ٹکرائی تھی وہ مکرم تھے۔ اسے یوں گرتا اور بلک بلک کر روتا دیکھ بے ساختہ ان کے لبوں سے پھسلا، مگر وہ کچھ نہ بولی اور بس روتی رہی۔ آپ ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک گھٹنا فرش پہ ٹکائے اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگے۔ دادا جان۔ جواباً وہ روتی ہوئی ان کے بازو سے لگ گئی تو دادا جان کی پکار پہ مکرم گویا وہیں سن ہو کر رہ گئے۔ ان پورے 2 مہینوں میں آج پہلی بار اس نے انہیں دادا جان کہہ کر پکارا تھا، اور اتنے پیار سے پکارا تھا کہ مکرم کا دل پسیج کر رہ گیا۔ وہ التمش سے تو ناراض تھے ہی، مگر حالہ سے بھی بات نہیں کرتے تھے، اس سے بھی پیار نہیں کرتے تھے، جب بھی نظر آتی اسے اگنور کرتے تھے، مگر آج اس کے گرنے اور رونے کے سبب احساس کرتے اس کے پاس بیٹھے تو اس کی پکار پہ دوبارہ اٹھ نہ پائے۔ ایسا کیا تھا اس کے دادا جان کہنے میں کہ ان کا دل جو پہلے بے پرواہ تھا اب اس کی ایک پکار پہ اس کی طرف ہمکنے لگا؟ کیا تھا اس پکار میں کہ اب کے دل میں ایک دم سے نہ جانے کہاں سے سکون اتر آیا؟ وہ تڑپ جو اپنے پوتا پوتی کو لے کر ان کے دل میں تھی اور کبھی حالہ کو دیکھ کر پیدا نہ ہوئی، آج اسے دیکھ کر جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے بغور حالہ کو دیکھا۔ یوں تو وہ روتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ اس کے آنسوؤں کو نہیں بلکہ نقوش کو دیکھ رہے تھے۔ پرسوں تو وہ اس سے نظریں چرا کر اسے اپنی نظروں کے سامنے سے بھیج گئے، مگر آج فرصت سے دیکھنے لگے۔ اس میں واقعی التمش کی جھلک دکھائی دیتی تھی، آنکھیں تو ہو بہو اس کے جیسی تھی۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ چھوٹے ہوتے التمش بھی تو اسی کی طرح رویا کرتا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر سے کہنا۔ ان کا دل تڑپا تھا ایک بار پھر سے حالہ کے منہ سے دادا جان سننے کو۔ دادا جان، وہ روتی ہوئی بولی تو مکرم کی آنکھیں بے ساختہ پرنم ہوئیں کہ انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ایک بار پھر سے بولو بیٹا۔ دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا جبکہ حالہ اب کے رونا بند کیے حیران سی انہیں دیکھے گئی کہ وہ بار بار کیوں سننا چاہ رہے ہیں۔ دادا جان، تیسری بار کہنا تھا کہ مکرم نے جھٹ آگے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دادا کی جان، اور اسے گلے سے لگائے محبت سے بولے، جبکہ حالہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا کہ انہیں آج کیا ہو گیا؟ وہ تو اس سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے اور آج گلے سے لگا رہے تھے۔ وہ تو انہیں پکارتی اس لیے ان کے ساتھ لگ گئی تھی کیونکہ اس گھر میں التمش کے علاوہ صرف وہی تھے جو اسے کچھ نہیں کہتے تھے، بھلے ہی نہ بات کرتے تھے نہ پیار، مگر ڈانٹتے بھی تو بالکل نہ تھے۔ اس لیے التمش کو نہ پا کر وہ ان کی پناہ میں آ گئی، مگر اسے کیا علم تھا کہ اس کی یہ پکار مکرم کا اس کے لیے دل ہی بدل دے گی۔ دادا جان، کیا ہوا آپ کو؟ وہ حیرتاً سوال گو ہوئی تو انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور بازوؤں سے تھامتے بولے، سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا بیٹا، مگر اب سمجھ آ گئی ہے۔ کیا سمجھ آ گئی؟ اس نے معصومیت بھرا سوال کیا۔ یہی کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بڑوں کے برے اعمال کی سزا انہیں کیوں دینا، انہیں اس پیار سے محروم کیوں رکھنا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، اپنی ناراضگی کے نشانے پہ انہیں کیوں رکھنا؟ وہ شرمساری سے گویا ہوئے۔ میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو بالکل نہیں دیتے، بری بات ہوتی ہے۔ وہ ان کی بات کا اندرونی تو نہیں ظاہری مطلب سمجھتی بولی۔ آپ کو اپنے ڈیڈ یاد آتے ہیں؟ نہ جانے کیوں وہ یہ سوال کر بیٹھے۔ بہت یاد آتے ہیں، ماما اور ڈیڈ کے پاس جانے کو بہت دل کرتا ہے، بہت دل چاہتا ہے ان سے بات کرنے کا، مگر عامش بابا جب بھی کال کرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے۔ وہ ایک دم سے اداس ہوتی بولی، کیوں نہیں اٹھاتے وہ؟ کیونکہ عامش بابا کہتے ہیں وہ یہاں سے بہت دور چلے گئے ہیں، اس لیے ہم ان سے مل نہیں سکتے، اور فون اس لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں نا، جب وہ واپس آ جائیں گے تو مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ آخر میں وہ مسکرا کر بولی۔ مکرم کو اس لمحے اس بچی پہ بہت ترس آیا جو اس امید پہ یہاں گزارا کر رہی تھی کہ جب اس کے ماں باپ آئیں گے تو اسے یہاں سے لے جائیں گے، جبکہ وہ لوگ تو کہیں گئے ہی نہیں تھے۔ آپ یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہو؟ کیا آپ کا یہاں دل نہیں لگتا؟ لگتا ہے، مگر تب جب عامش بابا گھر ہوتے ہیں، جب وہ نہیں ہوتے تو میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ پھپھو اور دادو تو ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہیں، سوائے ان کے یہاں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، آپ بھی نہیں۔ وہ شکوے شکایات کر رہی تھی اور مکرم کو خود پہ بہت افسوس ہوا کہ اتنی پیاری پوتی سے وہ اتنے دنوں تک گریز کرتے رہے۔
یہ بچی تو سراپا محبت ہے، پھر وہ کیوں سنگ دل بنے ہوئے تھے؟ کیا داد اور پھپھو ڈانٹتی ہیں آپ کو؟ اندازہ تو خوب تھا انہیں، کیونکہ ان کے سامنے بھی وہ حالہ سے بیزاریت سے ہی بات کرتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے پوچھا۔ جی، اور پھر کہتی ہیں کہ میں عامش بابا کو بالکل نہ بتاؤں۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہتی ہیں وہ؟ اور آپ کیوں نہیں بتاتی اپنے بابا کو؟ انہیں آج بہت ناگوار گزرا تھا یہ سن کر کہ رانیہ اور نرمین اس معصوم بچی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں۔ پہلے تو وہ بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر آج احساس جو ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں، پر میں تو اس لیے نہیں بتاتی کہ پھر عامش بابا انہیں ڈانٹیں گے، اور حالہ نہیں چاہتی کہ پھپھو اور دادو کو ان سے ڈانٹ پڑے۔ اس کی سمجھداری اور احساس مندی مکرم کو بہت بھائی۔ آپ تو بہت سمجھدار ہو۔ انہوں نے اس کی تعریف کی تو وہ شرما گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، شرمیلی، ہمیشہ اپنی تعریف پہ جھیم جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی آپ اس لیے رو رہی تھی نا کہ دادو یا رانیہ میں سے کسی نے ڈانٹا؟ جی، مگر آپ عامش بابا کو مت بتائیے گا۔ وہ جلدی سے انہیں منع کرتی بولی۔ اوکے، نہیں بتاؤں گا، مگر آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پہلے تو میں آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، مگر اب کیسا لگ رہا ہوں؟ آج پہلی بار انہوں نے اس سے پیار سے اور اتنی تفصیل سے بات کی تھی تو پوچھنا تو بنتا ہی تھا۔ مجھے تو آپ پہلے بھی اچھے لگتے تھے دادا جان، وہ مسکرا کر بولی تو مکرم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ یعنی وہ جس بچی سے پیار سے بات کرنا تو دور، دیکھنے تک سے گریز کرتے تھے، اس کے دل میں ان کے لیے کوئی ناراضگی، کوئی برا جذبہ نہیں تھا۔ یہ جان کر انہیں اس سے مزید شرمساری محسوس ہوئی۔ اور اب تو بہت زیادہ، وہ لاٹ سے بولی تو مکرم تو اس لاٹ پہ نہال ہی ہو گئے۔ حالہ اتنی جلدی کسی سے بھی گھلنے ملنے والی بچی نہ تھی، مگر یہاں چونکہ سوائے التمش کے اس سے کوئی پیار نہ کرتا تھا، اور وہ ماں باپ سے بھی دور تھی، اسی لیے اب جس نے بھی اس سے ذرا سا بھی پیار سے بات کرنی تھی تو اس نے اسی کا ہو جانا تھا۔ التمش گھر نہیں تھا، اور رانیہ اور نرمین سے ڈانٹ کھانے کے بعد اسے کسی شفقت بھرے ہاتھ کا لمس درکار تھا، اور وہ اسے مکرم نے دے دیا، تو وہ کیوں کر نہ ان سے مسکرا کر بات کرتی، کیوں نہ انہیں اچھا بلکہ بہت اچھا کہتی۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، مجھ سے دوستی کر لو اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو۔ انہوں نے دوستی کی پیشکش کی، مگر عامش بابا نے کہا ہے کہ آپ میرے دادا جان ہیں۔ وہ کن پٹی پہ انگلی سے دستک دیتی پرسوچ انداز میں بولی تو اس بات پہ مکرم بے ساختہ ہنس اٹھے۔ بالکل میں آپ کا دادا جان ہوں، اور آج سے دوست بھی، کیونکہ دوستی تو ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک دباتے سے سمجھاتے ہوئے بولے، تو اس کا مطلب آپ بھی اب مجھ سے پیار کیا کریں گے، اور عامش بابا کی طرح گھمانے بھی لے جایا کریں گے، اور مجھے سٹوریز بھی سنایا کریں گے، کیونکہ عامش بابا بھی کہتے ہیں کہ وہ میرے بابا بھی ہیں اور دوست بھی۔ اس کی جتنی سمجھ تھی اسی کے مطابق پرجوش ہوتی بولی، میں آپ کو پیار بھی کروں گا اور سٹوریز بھی سناؤں گا، اور گھمانے۔ یہاں وہ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اسے لیے گھر سے باہر نکلتے تو حالہ سب کی نظروں میں آ جاتی، سب کو جواب دینے پڑتے کہ وہ کون ہے۔ نہ جانے التمش کیسے بے فکر اسے گھمانے نکل جایا کرتا تھا، اور نہ جانے جاننے والوں کو کیا جواب دیتا تھا۔ باہر گھومنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم گھر میں خوب ساری مستی کیا کریں گے۔ انہوں نے گھمانے کا وعدہ سر نہ لیا۔ سچ میں؟ وہ چہک اٹھی تھی، اور چہکتی بھی کیوں نہ، اس سے پیار کرنے اور اس کا دل لگانے میں ایک اور ہستی کا اضافہ جو ہو گیا تھا۔ ہاں سچ میں، چلو اب اٹھو اور میں بھی اٹھوں، میرا تو گھٹنا دہائی دینے لگ گیا۔ ان سے بھلا کب زیادہ دیر اس ایسے بیٹھا جاتا تھا۔ حالہ جو دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی خود بھی اٹھی اور انہیں بھی ہاتھ آگے کر کے اٹھانا چاہا۔ وہ اس کے ننھے ہاتھ کو دیکھ کر پہلے تو ہنسے کہ اتنے سے سہارے سے بھلا کیا بنے گا ان کا، مگر پھر اس کا دل رکھنے کو اس کا ہاتھ کا سہارا لے کر سارا وزن اپنے پاؤں پہ ہی ڈالے اٹھ کھڑے ہوئے۔ واہ جی واہ، آپ میں تو بہت انرجی ہے، یو آر سو انرجیٹک۔ انہوں نے بناوٹی تعریف کرتے ہوئے اسے بازو پہ اٹھا لیا تو حالہ کھل اٹھی، مگر ساتھ ہی جھیم بھی گئی، اور تبھی رانیہ ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل لیے کچن سے نکلی۔ پیچھے نرمین بھی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر غش کھا کر رہ گئیں۔ وہ مکرم جو حالہ کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے، آج اسے باہوں میں اٹھائے اس کے پھولے ہوئے گال پہ بوسہ دیتے اس کی کسی بات پر قہقہہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ یہ کیا، یہ آج صورت مخالف سمت سے تو نہیں نکل آیا؟ سب سے پہلے اپنی حیرت کا اظہار نرمین نے کیا تو مکرم چونکے۔ یہ آج کایا پلٹ کیسے گئی؟ جس بیٹے کو بلانا تک گوارا نہیں، آج اسی کی بیٹی کو اٹھائے پھر رہے ہیں پاپا۔ رانیہ مگر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا انوکھا ہو گیا جو تم یہ سوال کر رہی ہو؟ وہ انجان بنتے بولے، یہ تو آپ خود سے پوچھیں۔ بیٹے سے بات کرنا تک گوارا نہیں، اور اس کی اولاد کو باہوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی، بیٹے کی اولاد ہو یا کسی کی بھی، ہے تو یہ ایک معصوم بچی ہی۔ تمہارے بیٹے نے جو بھی کیا اس کی بھڑاس اس بچے پہ کیوں نکالنا؟ بلکہ تمہیں تو اپنے بیٹے سے کوئی شکوہ ہی نہیں رہا۔ ہاں، اس کی اولاد کے لیے دل میں نفرت ضرور ہے۔ وہ الٹا انہیں سنا گئے، میں کیوں کرنے لگی اس سے نفرت؟ مجھے خوشی تو تب ہوتی جب وہ میری پسند کی کسی مسلم لڑکی سے شادی کرتا۔ ارے نہ جانے کون تھی اس کی ماں، کیسا خاندان تھا، اور تھی بھی غیر مسلم۔ یہی وجہ تھی جو نرمین کا دل حالہ کی جانب نہیں ہمکتا تھا۔ رہی رانیہ تو اس کا تو معاملہ ہی الگ تھا،
حالانکہ جگہ اگر التمش کی اس بیوی سے بھی اولاد ہوتی جو ان کی پسند کی بھی ہوتی تو تب بھی وہ اس بھتیجی کے کوئی ناز نخرے نہ اٹھاتی۔ وہ فطرتاً بہت روکھی پھیکی اور بچوں سے دور دور بھاگنے والی انسان تھی۔ وہ غیر مسلم تھی مگر یہ تو نہیں ہے نا، اس سے کیا بیر باندھنا؟ اس کی ماں کو چھوڑو، اس کے باپ کو دیکھو جو تمہارا بیٹا ہے، خون ہے یہ ہمارا، یہ سوچو تم۔ مکرم نے اسے عقل دلانا چاہی۔ مجھے عقل مت سکھائیں، سب سمجھتی ہوں میں۔ ہاں، آپ کے سپوت کی عقل ضرور گھاس چرنے چلی گئی تھی جو اسے اس کے ماں باپ کے گھر سے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ رہنے دیتا انہی کے پاس۔ اچھا بھلا رشتہ ہاتھ سے گیا، اور آگے بھی اب ایک ایک کو جواب دینا پڑے گا کہ لڑکے کی تو خیر سے ایک بیٹی ہے۔ نرمین کو تو بس رشتہ ہاتھ سے جانے کا غم تھا۔ آخر کو مہاجبین کو اپنی بہو بنانے کا ارمان جو ٹوٹ گیا تھا۔ دادا جان، دادو میری ماما کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ میری ماما تو نان مسلم نہیں ہے، شی از مسلم۔ اسے لگا شاید سوزین کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ارے نہیں گڑیا، ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، آپ چھوڑو نا ان باتوں کو۔ چلو ہم وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ بلکہ ایک منٹ، آپ نے تو ابھی تک یونیفارم ہی چینج نہیں کیا۔ ایسا کرو آپ چینج کر کے آؤ، پھر باتیں کرتے ہیں۔ مکرم نے اس بحث و تکرار سے حالہ کو ہٹانا چاہا۔ اوکے، میں ابھی آئی۔ انہوں نے اسے نیچے اتارا تو وہ بھاگتی ہوئی زینے چڑھ گئی۔ واہ میاں جی واہ، آپ نے تو خوب پینترا بدلا ہے۔ نرمین سے تو دادا پوتی کا یہ پیار ہضم نہ ہوا، جبکہ رانیہ بیزاریت سے آنکھیں گھماتی وہاں سے کھسک لی۔ اسے اس تکرار میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ اس کے سامنے اس طرح کی باتوں سے گریز کیا کرو۔ اور ہاں، تمہیں اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہیے، بیچاری بچی ہرٹ ہوتی ہے۔ آج احساس جاگا تھا تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، بلکہ احساس تو پہلے بھی تھا۔ کوئی بیچاری نہیں ہے وہ، اور آپ ہی کریں اس کے ساتھ لاڈ پیار، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں پالنا۔ نخوت سے کہتی وہ کمرے کی طرف چل پڑیں۔ اللہ عقل دے اس عورت کو، وہ فقط دعا ہی کر سکتے تھے۔ 4 بج رہے تھے۔ 2 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد ایزل کی آنکھ کھل چکی تھی اور سر کے درد میں کافی افاقہ ہوا تھا، مگر دل کا جو درد وہ لے کر سوئی تھی اس میں جاگنے کے بعد بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ 3 بجے وہ سو کر اٹھی تھی اور اب پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ سوچوں میں سرگرداں تھی۔ اس وقت 5 بج رہے تھے۔ نرس آئی اور اس کا حال پوچھ کر اسے زبردستی کھانا اور دوائی کھلا کر جا چکی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ جو اس کے سب سے زیادہ پرواہ کا دعوے دار ہے، اس نے پچھلے 2 گھنٹوں سے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کھانا اور دوائی بھی نرس نے ہی دی۔ جب انم تھی تب وہ دیا کرتی تھی۔ یا رب، اب اور کتنا درد لکھا ہے میری زندگی میں، اب اور کتنی تکلیفیں سہنی پڑیں گی مجھے۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ یہی خوف لیے ہوئی تھی کہ اب اور نہ جانے کون سے غم دکھائے گی زندگی اسے۔ ماما بابا، آپ کیوں چلے گئے مجھے یہاں چھوڑ کر؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے نا، کیوں منہ موڑ رہے ہیں مجھ سے؟ ایک بار میری تکلیف اور مجبوری کا بھی تو سوچے نا۔ جب سے آپ گئے ہیں تب سے چین نہیں پا رہی، میرا دل ہر پل آپ کی لا تعلقی پہ رو رہا ہے۔ دل کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی رو پڑیں، اور تبھی دروازہ ایک دم سے کھلا۔ وہ چونکی اور آنے والے کو دیکھا۔ وہ ایک لڑکا اور داڑھی والے بزرگ آدمی تھے۔ آئیے یہاں بیٹھ جائیے۔ وہ لڑکا انہیں صوفے پہ بیٹھنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ ایزل حوندقوں کی مانند ان اجنبی چہروں کو دیکھنے لگی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں عباد ہوں، ڈاکٹر عباد، وہ لڑکا مسکرا کر بولا، اور یہ مولوی صاحب ہیں۔ اب کہ اس نے ان بزرگ کا تعارف کروایا۔ مولوی صاحب؟ وہ ناسمجھی سے زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں مولوی صاحب، ہم یہاں آپ کے نکاح کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ عباد کی جانب سے ہی جواب آیا۔ کیا نکاح؟ جبکہ ایزل کا ریاکشن خاصا حیران کن تھا۔ بے ساختہ وہ حیرت سے چلائی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح؟ وہ الجھی سی انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ تمہارا نہیں، ہمارا ایزل۔ اور تبھی ایزل کی سماعتوں نے آغا فارس کی آواز سنی تو ایک جھٹکے سے گردن پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سیاہ شلوار قمیض زیب تن کیے وجاہت کا شاہکار معلوم ہوتے آغا فارس کھڑے تھے۔ شاید یہ کپڑے حارث کے تھے، اور خاص طور پہ نکاح کے لیے نہیں بلکہ جمعے کی نماز کے لیے پہنے گئے تھے، اور تب سے انہی کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان کے ساتھ حارث بھی چلا آیا تھا اور جا کر مولوی صاحب کے برابر بیٹھ گیا۔ آغا فارس کے لفظوں نے تو گویا اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ یوں تو ان کا نکاح ہونا ہی تھا، آخر کو اس نے آغا فارس کا انتخاب کیا تھا، مگر یوں اتنی اچانک سے اسے یہ دیکھنے اور سننے کو مل جائے گا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے آغا فارس کو دیکھے گئی تو آغا فارس اس کی حیرت کے پیش نظر اس کے پاس چلے آئے اور اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھامتے بولے، اب سے کچھ پل بعد ہم اس رشتے میں بننے جا رہے ہیں جس کے لیے نہ صرف تم نے بلکہ میں نے بھی رب کے حضور رو رو کر دعائیں مانگی ہیں۔ آج ہماری دعا قبول ہونے جا رہی ہے ایزل۔ ہم میاں بیوی کے بہت ہی خوبصورت اور پائیدار رشتے میں بننے جا رہے ہیں۔ اب اس خوبصورتی اور پائیداری کو کوئی کچھ بھی کر لے تو توڑ نہیں پائے گا۔ اب سے کچھ دیر بعد تم ایزل اعجاز سے ایزل فارس بننے والی ہو۔ ہاں ایزل، تم میری بیوی بننے والی ہو۔ وہ ہکا بکا بیٹھی ایزل کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے بہت ہی پیار سے بولے، اب سے کچھ دیر بعد
میری اس پیاری سی بہن کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی۔ اس کی سماعتوں سے کچھ گھنٹے قبل کہے گئے حارث کے الفاظ ٹکرائے۔ تو یعنی وہ اس بدلاؤ کی بات کر رہا تھا؟ ہمارا نکاح؟ لیکن کیا ایزل؟ وہ کبھی آغا فارس تو کبھی حارث کو دیکھتی ہکلاتی ہوئی بولی تو آغا فارس نے پوچھا، لیکن یوں اس طرح کیسے کروں گی؟ وہ رو پڑی تھی، اور اس کی بات کا مطلب آغا فارس کو حارث خوب سمجھتے تھے۔ میں کیسے؟ وہ روتی ہوئی بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس وقت اس کی کیا حالت تھی؟ اس نے سوچا تھا جب اس کے نام کے ساتھ آغا فارس کا نام جوڑا جائے گا، اس دن اور اس لمحے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا، یوں لگے گا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو اس شخص کو پا کر۔ مگر اب نکاح کا سنتے ہی اس کے گویا ہاتھ پیر پھول گئے تھے، دل اور آنکھیں بے ساختہ رو پڑی تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی ایسا موڑ بھی اختیار کر جائے گی کہ جس دن کو وہ اپنے لیے اپنے خواب اور اپنی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل سمجھتی تھی، وہ دن اسے یوں رلا کر رکھ دے گا۔ جو خوشی، بلکہ خوشی کی انتہا اس نے اس دن کے لیے سوچ رکھی تھی، وہ تو اسے ملے گی ہی نہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں چاہتا اس نے۔ اس کے خواب، اس کی خوشیاں کیسے حالات کی نظر ہو کر رہ گئی تھیں، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ایزل، بھلے ہی سب ہم سے منہ موڑ کر جا چکے ہیں، مگر ہم پھر بھی ان کے پاس جائیں گے۔ وہ بولے تو ایزل نے استعجاب سے انہیں دیکھا، لیکن نکاح کے رشتے میں بند کر، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے وہ توڑ نہیں پائیں گے۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہارے آگے پھر سے کوئی چناؤ رکھیں اور تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں اب تمہیں کسی صورت نہیں کھونا چاہتا ایزل۔ وہ ایزل کے لبالب پانیوں سے بھرے کٹوروں کو دیکھتے، اس کے چھلک کر بہتے موٹے موٹے آنسوؤں کو اپنی پوروں میں چنتے بولے، جبکہ ایزل مجسمہ بنی بس روتی ہوئی انہیں چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ اسے اس شخص کا ساتھ درکار تھا، ہر حال میں درکار تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے رو رو کر بلکہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگا تھا، اور اب جب وہ اسے ملنے جا رہا تھا تو اس کی زندگی کے حالات ہی ایسے ہو چکے تھے کہ وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی، بلکہ تکلیف تھی کہ نکاح کا سن کر مزید بڑھ گئی تھی۔ مجھ سے نکاح پر راضی ہونا ایزل؟ بولو نا، میرا ہاتھ تھامنا چاہتی ہو نا؟ وہ پوچھ رہے تھے، مگر وہ گمسم بیٹھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پلیز آغا، میرا ہاتھ تھام لیں۔ یہ وہ شخص تھا جس کا ہاتھ تھامنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی رہا تھا، اور آج جب وہ اس کا ہاتھ تھامنے جا رہے تھے تو وہ اپنا سن ہوتا ہاتھ ہلا نہیں پا رہی تھی۔ اب سے کچھ دیر بعد تم ایزل اعجاز سے ایزل فارس بننے والی ہو۔ ہاں ایزل، تم میری بیوی بننے والی ہو۔ کتنی بڑی حسرت و خواہش تھی اس کی آغا فارس کے لبوں سے ادا ہوتے یہ الفاظ سننے کی، اور آج جب انہوں نے کہے تو اس کا دل کیوں اس طرح سے نہیں دھڑک پایا تھا جس طرح سے ہمیشہ سوچ سوچ کر دھڑکتا تھا۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دینا آغا، پلیز۔ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دینا۔ کیسے تڑپ کر اس نے ان سے فریاد کی تھی، اور اب وہ اس کی یہ خواہش پوری کرنے جا رہے تھے، ختم کرنے جا رہے تھے اس کی تڑپ۔ پھر کیوں وہ ان لفظوں کی خوبصورتی پہ اس انوکھے احساس سے نہیں گزر رہی تھی جس سے اسے گزرنا چاہیے تھا؟ کیوں میٹھا میٹھا سا مسرت بھرا احساس اسے چھو کر نہیں گزر رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے من پسند من چاہے شخص کو حاصل کرنے جا رہی تھی، اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے پانے جا رہی تھی۔ میں تمہارا ہونے جا رہا ہوں، تمہارے نام کے ساتھ میرے نام کی مہر لگنے جا رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے انگوٹھے کی پشت سے سہلاتے، اس کی جھیل بھنی آنکھوں میں جھانکتے بولے، خود کو میرے نام کر کے مجھے زندگی بھر کی خوشی دے دینا۔ وہ کرنے جا رہے تھے خود کو اس کے نام، مگر وہ نہیں منا پا رہی تھی یہ خوشی، اس پر اسے اور بھی رونا آ رہا تھا۔ زندگی بھر کے سفر میں تمہارا ہم قدم بننے جا رہا ہوں ایزل، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے مدھر لہجے میں بولے۔ زندگی بھر کے سفر میں میرے ہم قدم بن جائے نا۔ اور ایک خواہش کے ساتھ اس کی سبھی خواہشیں پوری ہونے جا رہی تھیں۔ وہ تیار تھے عمر بھر اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے۔ کیوں اس کے اندر خوشی کی پھلچھڑیاں نہیں پھوٹ رہی تھیں؟ خوشی کے جگنو چمکنے کی بجائے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے؟ مجھ سے نکاح کرو گی نہ جانا؟ وہ محبت کی شدت سے بھری آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے امید سے پوچھ رہے تھے۔ یوں تو پوچھنا بنتا نہیں تھا، مگر پھر بھی پوچھ رہے تھے، شاید اس کے لبوں سے ہاں سن کر اپنے دل کو تقویت بخشنا چاہتے تھے۔ مجھ سے شادی کر لینا۔ لفظوں میں زیادہ کچھ مختلف نہ تھا، بس کہنے والوں میں فرق تھا۔ تب وہ انکاری تھے اور آج ایزل لب بستہ بیٹھی تھی۔ اسے تو ہمارے خوشی کے چلا چلا کر ہاں کہنی چاہیے تھی۔ بولو نا جان۔ اس کی خاموشی اور آنسوؤں پہ آغا فارس کا دل یکدم خدشات سے بھر اٹھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، کہیں پل بھر میں ہی وہ اپنا انتخاب نہ بدل ڈالے، پھر نہ جائے کہیں اپنے فیصلے سے۔ بابا، اور وہ بول اٹھی، اور بولی بھی تو کیا؟ آغا فارس نے بے ساختہ ایک آہ بھری۔ تو یعنی یہ غم تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ وجہ تھی اس کی چپی کی، اس کے ناخوش ہونے کی، اس کے آنسوؤں کی، اور جانتے تو وہ تھے ہی اس وجہ کو۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ ماما، بابا، آپی، پھپھو کوئی بھی تو نہیں ہے۔
میں ان کے بغیر کیسے کر لوں آپ سے نکاح؟ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی، ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا میں نے، پھر کیوں یہ سب ہو گیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی زندگی کا یہ اتنا بڑا اور خوبصورت دن تھا، اور اس دن اس کے ساتھ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ کیسے کرتی نکاح؟ کیسے بن جاتی آغا فارس کی اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر؟ آغا فارس بس خاموشی سے اسے روتا دیکھتے رہے، جبکہ حارث اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتا بولا، تو کیا ہوا ایزل جو اگر وہ نہیں ہے؟ میں تو ہوں نا، تمہارا بڑا بھائی، اور اس بھائی کی دعائیں نیک تمنائیں ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ رہیں گی۔ کتنے مان سے وہ آیا تھا ایزل کو اپنی بہن مان کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے۔ ایزل اس کے بعد کیسے روک پاتی اپنے امٹ امٹ کر آتے آنسوؤں کو؟ حارث کے بھائی والے مان دینے کی دیر تھی کہ وہ بے ساختہ اس کے بازو سے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ کاش ماما بابا بھی اس موقع پر میرے ساتھ ہوتے، میرے سر پہ ہاتھ رکھتے۔ اپنے آنسوؤں سے اس کی آستین کو تر کرتی سسکیاں بھرتی بولی، ماما بابا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں تو ہوں نا ایزل، تمہاری بڑی بہن۔ اس آواز اور الفاظ پہ ایزل تو ایزل، آغا فارس بھی کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے اور بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا جہاں مسکراتی ہوئی انم کھڑی تھی۔ انم کو دیکھنا تھا کہ آغا فارس اور ایزل کی آنکھیں یوں بے یقینی سے پھٹ گئیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آپ سب سے پہلے اپنی حیرت کا اظہار ایزل نے کیا۔ انہیں دیکھ کر اتنا حیران مت ہوں آپ دونوں، کچھ حیرت اس بہن کے لیے بھی بچا کر رکھ لیں۔ اور تبھی انم کے عقب سے ایک اور وجود بے نقاب ہوا تو دونوں کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئیں۔ لاریب تم؟ اب کے یہ دو لفظ آغا فارس کے لبوں سے پھسلے۔ ہاں، دروازے پہ انم کے ساتھ ساتھ لاریب بھی کھڑی تھی۔ وہ دونوں یہاں موجود تھی، مگر کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، مگر اس سوالیہ نشان کو ہٹانے کی بجائے ایزل تو بس دیوانی سی ہوتی اٹھی اور حارث کے دیکھ کر سنبھل کر کہنے کی پرواہ کیے بنا بھاگتی ہوئی انم کے گلے جا لگی، آپی، اور اسے پکارتی زار و قطار رو پڑی، بلکہ آنسوؤں کو تو سیلاب ہی جاری ہو گیا تھا۔ انم بھی خود کو روک نہ پائی اور اس کے اطراف اپنی باہوں کا ہار پہناتی خود بھی رو پڑی۔ آپی، آپ کیوں چلی گئی تھیں؟ کیوں چلی گئی تھیں مجھے چھوڑ کر؟ سب چلے گئے تھے پر آپ تو رک جاتی نا۔ بنا اس سے الگ ہوئے آنسوؤں کے دوران وہ بولی، میں گئی ضرور تھی ایزل، مگر تمہیں چھوڑ کر ہرگز نہیں۔ ہم دور ضرور ہوں گے مگر ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہوں گے۔ بابا بھلے ہی تم سے ناراض سہی، مگر میں اور ماما نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ غصہ ماما کو بھی ہے مگر جلد ختم ہو جائے گا، پر مجھے تم سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہاری خوشی میں بہت خوش ہوں۔ بھلے بابا ہو نہ ہو، میں تمہیں تمہارے اس خاص دن پہ اکیلا بالکل نہیں کروں گی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتی، اس کے آنسو پونچھتی بولی تو ایزل بتا نہیں سکتی تھی کہ اس وقت وہ کتنی خوشی محسوس کر رہی تھی انم کو یہاں پا کر، بلکہ لاریب بھی تو تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ لاریب کی طرف ہوئی اور اس سے پہلے کہ اس کے گلے لگتی لاریب پہلے ہی بے صبری دکھاتی اس کے گلے لگ گئی اور ایزل سے کہیں زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو ایزل، اپنے ساتھ ساتھ ہمیشہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہو۔ اس کا اشارہ ایزل کے ایکسیڈنٹ کی طرف تھا، بلکہ خودکشی کی طرف، اور یہ شکوہ وہ کل بھی اسے 100 بار کر چکی تھی۔ خیر، اب یہ رونا بند کرو، کیونکہ نہ صرف آپ ہی بلکہ میں بھی تمہارے اس خاص دن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کے لاریب نے اس کے آنسو پونچھے، جبکہ آغا فارس ابھی تک ہونکوں کی مانند ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کا آنا ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا سبب ہے، مگر کیا کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ انم تم یہاں آئی کیسے؟ کب سے من میں اٹکا یہ سوال وہ جاننے کو بےتاب تھے، بلکہ بےتاب تو ایزل بھی تھی۔ ہمیں یہاں حارث نے بلایا ہے تاکہ ہم اپنی بہن کے نکاح میں شرکت کر کے اس کے غم کے آنسوؤں کو خوشی کے آنسو میں تبدیل کر سکیں۔ انم نے مشکور نگاہوں سے اپنے اس نئے اور پیارے دوست کو دیکھتے ہوئے بتایا جس نے اسے بلا کر بہت اچھا کیا تھا۔ انم کا بتانا تھا کہ ایزل اور آغا فارس بے یقینی سے مسکراتے ہوئے حارث کو دیکھنے لگ گئے، تو یعنی اس نے ایزل سے انم کا نمبر مانگا تھا۔ کچھ گھنٹے قبل وہ کب سے نادیہ اور اعجاز کے پاس ہی تھی، انہیں سمجھا رہی تھی اور سنبھال رہی تھی۔ شائستہ تو آتے ہی سیدھا اپنے گھر کو جا چکی تھی کہ ان میں ہمت نہیں تھی اپنے بھائی سے نظریں ملانے کی۔ انم جسے اس وقت خود کو سنبھالنے کی اشد ضرورت تھی، وہ اپنا آپ بھلائے بس اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، انہیں حوصلہ دے رہی تھی، خاص کر باپ کو سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر ابھی داخل ہوئی ہی تھی کہ 5 بار بج کر بند ہوتا موبائل اب 6ٹھی دفعہ بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو دیکھا کوئی انجانا نمبر تھا، اور اس کے نمبر پہ تو کبھی انجانے نمبر سے کال نہیں آتی تھی۔ پہلی بار تب آئی جب اس کے چند دن کے منگیتر نے اس سے رشتہ توڑنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر اب نہ جانے کون تھا۔ کوئی ضروری کال نہ ہو یہی سوچتے ہوئے اس نے پک کر لی، مگر بولی کچھ بھی نہ۔ ہیلو، از دس انم's نمبر؟ پوچھا گیا۔ جی یہ میرا ہی نمبر ہے، مگر آپ کون؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تھینک گاڈ تم نے کال پک کر لی، میں حارث بول رہا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایزل کا دیا نمبر بالکل صحیح ہے اور کال پک کر لی گئی ہے، پہلے تو اس نے شکر ادا کیا، پھر اپنا تعارف کروایا، تو انم نے اچنبھے سے موبائل کو دیکھا۔
آپ نے مجھے کال کیوں کی اور میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ حارث کو اس کا نمبر کہاں سے ملا اس پہ اسے تعجب ہوا۔ پہلے تو تمہارے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے تمہارا نمبر ایزل سے لیا ہے، اور کیوں لیا ہے یہ بھی اب بتاتا ہوں۔ اس نے پہلے دوسرے سوال کا جواب دیا۔ انم، تم جانتی ہو نا کہ ایزل اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہے؟ اس نے تمہید باندھی۔ جانتی ہوں، ہم سب سے کہیں زیادہ اذیت اس وقت وہ کاٹ رہی ہے۔ انم بیڈ پہ بیٹھتی ایک درد بھری آہ بھرتی بولی۔ وہ بہت کڑا وقت گزار رہی ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ ایزل کے اس وقت کو ہم تھوڑا آسان بنا دیں۔ وہ ابھی بھی مدعے پہ نہیں آیا تھا۔ ہاں، میں بھلا کیوں نہیں چاہوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر آ جاؤ ایزل کے پاس، وہ امید بھرے لہجے میں بولا۔ میں؟ لیکن کیسے اور کیوں؟ وہ تحیر زدہ سے استفسار کرنے لگی کہ وہ بھلا کیسے آ جائے، کیونکہ کچھ دیر بعد ایزل اور فارس کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اس کے کیوں کا جواب انم کو دیا گیا، وہ سن کر انم کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ ایک دم سے دل میں تکلیف کی لہر دوڑ اٹھی، آنکھ میں آنسو بے ساختگی سے آ ٹھہرے تھے۔ جواب سن کر وہ بھی سن ہو گئی تھی۔ فارس اور ایزل کا نکاح، یہ دو نام اور نکاح ایک ساتھ سننا کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں اس میں، وہ تو ہونا ہی ہے، وہ اپنے آنسوؤں پہ ضبط باندھتی بولی۔ تم بہت کچھ کر سکتی ہو، صرف تمہارے آ جانے سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ حارث اس کے دل کے حال کو سمجھتا تھا کہ یہ سن کر اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ مگر میں کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ بابا کس قدر ناراض ہیں ان دونوں سے، وہ مجھے کبھی نہیں آنے دیں گے۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی اور دوسرا سبب یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیسے دیکھتی فارس کو ایزل کا ہوتا۔ انکل کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے انم، تم کوئی بہانہ بنا کر بھی تو آ سکتی ہو۔ حارث نے اسے جھوٹ بولنے کا مشورہ دیا۔ مثلاً کیسا بہانہ؟ اس نے الٹا حارث سے بہانہ طلب کیا۔ یہی کہ تمہاری کسی دوست کی طبیعت خراب ہے یا تمہاری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کا بہانہ کر کے چلی آنا، وہ اس وقت بہت پریشان ہوں گے، تمہیں روکیں گے نہیں۔ یہ تو حارث نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ اس وقت اسے روکنے ٹوکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، مگر میں پھر بھی نہیں آ سکتی، وہ لب کاٹتی بولی۔ اور اس کا گریز حارث خوب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ جس لڑکے سے اس کا نکاح نہ ہو سکا، اس کا نکاح کسی اور سے دیکھنے کے لیے وہ کیسے اپنے دل کو بڑا کر لیتی۔ دیکھو انم، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیا سوچ کر انکار کر رہی ہو، مگر یاد ہے نا تم نے کل مجھ سے کیا کہا تھا کہ تمہارا گلٹ ختم ہو نہ ہو مگر تم اپنی غلطی سدھارنے کی پوری کوشش کرو گی۔ تم نے ایزل کو سمجھا کر اپنا فرض وہیں تک ادا نہیں کیا، تمہاری کوشش ابھی باقی ہے، اور یہ تب پائے تکمیل کو پہنچے گی جب تم انہیں ہمیشہ کے لیے ملوا دو گی۔ حارث نے اسے اس کے کل رات کہے الفاظ یاد دلائے تو وہ واقعی سوچ میں پڑی کہ اصل فرض تو اس کا یہاں بنتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ان کا نکاح ہے اور ایزل اس بارے میں نہیں جانتی، اور جب جانے گی تو یقیناً تم سب کو نہ پا کر بہت روئے گی۔ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات ہوں گے وہ، جنہیں وہ صرف تم سب کے نہ ہونے کے سبب محسوس ہی نہیں کر پائے گی۔ یہ دن تو ہر انسان کے لیے بہت خاص ہوتا ہے نا، خاص کر اس انسان کے لیے جس نے رو رو کر اس دن کو مانگا ہو۔ سوچو ذرا، اس خاص دن پہ جب اس کے اپنے ہی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کتنا برا محسوس کرے گی، وہ تکلیف پہنچے گی اسے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تکلیف نہیں بلکہ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ فارس کے ساتھ کی حامی بھرے۔ وہ جب قبول ہے کہے تو اس کی آنکھ سے غم و محرومی کے نہیں بلکہ مسرت اور سکون کے آنسو بہیں۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ضرور آ جانا۔ اس کی سب کی باتیں انم کو مزید آزردہ کر گئیں۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایزل اپنی زندگی کی اتنی بڑی خواہش پوری ہونے پر خوشی کی بجائے غم منائے۔ وہ تو قبول ہے جسے لفظوں سے محروم ہو کر خوبصورت احساسات حاصل نہ کر سکی، مگر ایزل کے ان احساسات کا قتل نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس خاص موقع پہ ایزل کو خوش دیکھے، تب ہی بولی، میں ضرور آؤں گی حارث۔ وہ پورے یقین سے بولی تو حارث کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، وہ خوش ہوتا بولا۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ تم فون رکھو مجھے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ وہ جلدی سے بولا کہ کہیں وہ فون نہ رکھ دے۔ ایزل کی ایک دوست ہے نا، کیا نام تھا اس کا؟ یاد نہیں آ رہا، وہ جو کل آئی بھی تھی ایزل سے ملنے۔ وہ یادداشت پہ زور دینے لگا۔ ایزل کی تو ایک ہی دوست ہے لاریب، اور وہی آئی تھی کل، انم بولی۔ ہاں، شاید یہی نام تھا۔ دراصل وہ بھی سب جانتی ہے۔ کیا وہ سب جانتی ہے؟ وہ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ انم حیرتاً چلائی۔ ہاں، ایزل ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یہ بات سب سے پہلے ان دونوں پہ ہی تو کھلی تھی، وہی تو لے کر آئی تھی اسے میرے ہاسپٹل۔ حارث نے انکشاف کیا۔ میں چاہتا ہوں تم اسے بھی اپنے ساتھ لے آؤ، تم دونوں کا آنا بہت خوشی دے گا اسے۔ میں تمہارا منتظر ہوں، وقت پر آ جانا۔ اتنا کہہ کر حارث نے کال کٹ کر دی، جبکہ انم حیران بیٹھی سوچنے لگی کہ لاریب پہلے سے سب جانتی تھی۔ حارث بھائی، ایزل تشکر بھری آنکھیں لیے اس کے پاس چلی آئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے آپی اور لاریب کو بلا کر مجھے کتنی خوشی دی ہے۔ وہ خوشی بھری نگاہوں سے حارث کو دیکھتی بولی، اپنی اس چھوٹی سی اور پیاری سی بہن کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔
حارث نے مسکراتے اس کی گال پہ چٹکی بھری۔ اب تو خوش ہونا؟ اس نے رونے کے دوران مسکراتی ایزل سے پوچھا تو وہ مسکراتی ہوئی اسباق میں سر ہلانے کو تھی جب نظر آغا فارس پہ جا ٹھہری۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے، مگر انہیں دیکھ کر ایزل کی مسکراہٹ فوراً انقا ہوئی۔ آج اگر اس کا ان حالات میں نکاح ہو رہا تھا تو وہ ان کے سبب ہی تو ہو رہا تھا۔ نہ وہ رات ان کے بیچ آتی، نہ ہی شائستہ ان سے بیر باندھتی۔ کم از کم ایزل کو یہی لگتا تھا کہ شائستہ نے اسی وجہ سے آغا فارس کو اپنی قسم دی اور انم سے شادی کی تاریخ رکھ دی، مگر آغا فارس اور انم تو جانتے تھے کہ شائستہ نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی وہ ایکسپیکٹ کرتی، نہ ہی اس کے گھر والے سے دور ہوتے، اور نہ ہی ان حالات میں اس کا نکاح رکھا جاتا۔ یہ سب یاد آتے ہی ایزل کی مسکراہٹ انقا ہوئی اور وہ آغا فارس سے نظریں پھیر گئی۔ میرا خیال ہے اب نکاح شروع کرنا چاہیے۔ کب سے ان سب کے ایموشنل سینز دیکھتے ہوئے عباد بولا۔ شاید اسے جانے کی جلدی تھی۔ وہ اور حارث ان کے نکاح میں گواہوں کے طور پہ موجود تھے۔ حارث تو بلکہ ڈبل حیثیت سے موجود تھا، وہ گواہ کے ساتھ ساتھ بھائی اور دوست کا فرض بھی نبھا رہا تھا۔ ایزل کی نظریں پھیرنے پہ آغا فارس اس کے پاس چلے آئے اور اسے پکارا تو اس نے نظریں اٹھائیں مگر کچھ بولی نہ۔ آج ہماری زندگی کا بہت خاص دن ہے، بہت ہی خاص، اور اس دن پہ اپنے دل سے میرے لیے تمام شکوے ناراضگی نکال دو، انہوں نے گزارش کی جبکہ وہ ہنوز خاموش تھی۔ میں مانتا ہوں میں تمہارا گنہگار ہوں، بھلے اس سب کے لیے تم مجھے معاف کر چکی ہو، مگر جو سلوک اس شام میں نے تمہارے ساتھ کیا اور جو کچھ آج ہوا، اس کے بعد سے تمہاری مجھ سے ناراضگی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اسے دونوں شانوں سے تھامے بہت آہستگی سے بولے کہ کوئی ٹھیک سے سن نہیں پا رہا تھا کہ ان کے بیچ کیا بات ہو رہی ہے۔ حارث بھی انہیں آتا دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ ناراضگی بہت جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ تم زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی، مگر ایک احسان کر دو نا، یہ ناراضگی، یہ غصہ، یہ رخ بعد میں پھیر لینا، فی الحال کے لیے سب باتیں بھلا کر خوشی خوشی میرا ہاتھ تھام لو نا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو ایزل نے ان کے مضبوط ہتھیلی کو دیکھا۔ یہ گلے شکوے سب بھول جاتے ہیں انسان کو، بس یہ لمحات یاد رہ جاتے ہیں۔ تو چلو آؤ نا، اپنے ان لمحات کو خوبصورت اور یادگار بنا لیں، ان ناراضگیوں کو ایک طرف رکھ کے۔ وہ ان لمحات کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی رضامندی چاہ رہے تھے اور وہ کھڑی ان کا ہاتھ دیکھ رہی۔ چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر رضامندی دیتی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ گئی۔ اس کا ہاتھ پا کر آغا فارس کے لبوں پہ دل فریب تبسم بکھر گئی۔ سوائے انم کے باقیوں کے لب بھی مسکرائے۔ چلیں مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ وہ اسے لیے صوفے پر مولوی صاحب کے برابر بیٹھ گئے تو حارث نے نکاح شروع کرنے کا حکم دیا۔ ایزل اعجاز ولد اعجاز احمد، آپ کو گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر محترم محمد حیات کے صاحبزادے آغا فارس حیات کے نکاح میں حق مہر 10 کروڑ کے عوض دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا وہ واقعی میں یہ الفاظ سن رہی تھی؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنا ترسے تھے اس کے کان یہ الفاظ سننے کے لیے، اور اب جب سنائے جا رہے تھے تو یقین آنا مشکل ہو رہا تھا۔ پہلو میں بیٹھے اس کے محبوب کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہوں کی موجودگی میں قانونی طریقے سے اس کے نکاح میں دیا جا رہا تھا۔ کتنا خوش کن احساس تھا نا، کتنی حیرت و بے یقینی کی بات تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مراد آج پوری کی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے آغا فارس کی طرف دیکھا جن کے چہرے پہ خوشی کا ایسا سما تھا کہ ایزل چند لمحوں کے لیے تو ان سے نظریں ہی نہیں ہٹا پائی تھی۔ وہ بھی انہی کی طرح کھل کر خوش ہونا چاہتی تھی، یہ خوشی چہرے پہ لانا چاہتی تھی مگر لا نہیں پا رہی تھی۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش نہیں تھی، مگر اس کی خوشی پہ ماں باپ کے نہ ہونے کا غم اور گھبراہٹ بھاری پڑ رہی تھی۔ اس وقت ایزل پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ شاید یہ فطرتی بات تھی کہ ایسے مواقع پہ لڑکیاں تھوڑی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ایزل بھی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ آغا فارس کے ہاتھ پہ بڑھا تو انہوں نے برابر بیٹھی ایزل کو دیکھا اور گھبراہٹ میں پایا۔ اس کا ہاتھ کچھ کپ کپا رہا تھا۔ اس کی اتنی طویل خاموشی کے سبب آغا فارس کا دل ڈوب رہا تھا۔ بولو نا ایزل، قبول ہے؟ انہوں نے آہستگی سے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو ایزل نے اس لمحے انم کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسباق میں اشارہ کیا۔ اس وقت اس کے جو احساسات تھے وہ بتانے سے قاصر تھی۔ خوشی بھی تھی، بے یقینی بھی، گھبراہٹ بھی اور غم بھی۔ وہ رو بھی رہی تھی، دل ہی دل میں مسکرا بھی رہی تھی۔ غرض کہ خود کی حالت اس کی اپنی سمجھ سے ہی باہر تھی۔ ایک گدگداتا سا احساس بار بار دل کو چھو رہا تھا۔ اچھا بھی محسوس کر رہی تھی اور گھبرا بھی رہی تھی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ جب اس کی زندگی میں یہ دن آئے گا تو وہ چلا چلا کر اپنی منظوری دے گی، چیخ چیخ کر کہے گی کہ ہاں مجھے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے، مگر آج حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ ایزل اعجاز ولد اعجاز احمد، آپ کو گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر محترم محمد حیات کے صاحبزادے آغا فارس حیات کے نکاح میں حق مہر 10 کروڑ کے عوض دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے الفاظ دہرائے
تو ان لفظوں نے ایک بار پھر سے ایزل پہ ایک الگ سحر ستاری کر دیا۔ اس نے بے ساختہ آغا فارس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہتھیلیاں الگ نم ہو رہی تھیں۔ آغا فارس اس کی طرف تشنہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ ان کی طرف ڈبڈباتی نگاہوں سے۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا اور انہوں نے اس کے کپکپاتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لیا تو اسی لمحے ایزل کے لبوں سے آغا فارس پہ سحر طاری کر دینے والے الفاظ نکلے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت سچ ہے یہ کہ تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نہیں جانتا، میں واقعی نہیں جانتا کہ کب، کیوں اور کیسے ہوئی، مگر جب بھی ہوئی، جیسے بھی ہوئی، اب یہ بے انتہا ہے ایزل، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبول ہے۔ یہاں اس نے قبول ہے کہا، وہاں آغا فارس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، جان میں گویا جان آئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ دوسری بار پوچھا گیا تو آغا فارس کی تشنہ نگاہیں پھر سے ایزل کے چہرے پہ جا ٹھہری۔ تڑپ رہے تھے وہ پھر سے اس کے لبوں سے وہ ساحرانہ الفاظ سننے کے لیے۔ اپنی ماں کے بعد اس شخص نے دنیا کی جس لڑکی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے وہ صرف تم ہو ایزل، صرف تم ہو۔ قبول ہے، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا گیا۔ تو آغا فارس نے بے ساختہ سکون کی وادیوں میں گرتے ہوئے اپنی آنکھیں مون لیں اور سماعتوں کو پھر سے ایزل کی آواز پہ ٹکا دیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ تیسری اور آخری بار پوچھا گیا۔ اب کی بار ایزل نے آغا فارس کے ہاتھ میں مضبوطی سے قید اپنے ہاتھ کو دیکھا، جیسے انہوں نے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے زندگی بھر چھوڑیں گے نہیں۔ وہ جانتی تھی یوں کرنے کا مقصد اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو ختم کرنا اور اسے ایزی محسوس کروانا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ اس کا ہاتھ کپکپانا اور آواز لڑکھڑانا بند ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر ان کی بند آنکھوں کی طرف ڈالی اور ایک بار پھر انہیں اپنے جادوئی لفظوں کے اثر میں لینے کی خاطر بولی۔ تم ہمیشہ میرے دل میں ملکہ کی طرح راج کرو گی۔ تم داسی نہیں ہو، تم تو میری کوئین ہو، میری جان ہو، میری روح، میری زندگی، میرا سب کچھ ہو۔ تم میرا ہر وہ رواں ہو جو مجھے زندگی بخشنے کا سبب ہے، میرا سب کچھ ہو تم۔ قبول ہے۔ اور یہاں آغا فارس کو لگا جیسے انہیں زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو۔ اتنی خوشی، اف، ناقابل بیان تھی وہ بند آنکھوں کے ساتھ خود کو گویا ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہے تھے۔ ایزل کی طرف سے منظوری ملنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور اپنی طرف متانت سے تکتی ایزل کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کیا تھا اس وقت؟ خوشی کا سمندر تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا، سکون کی ندی تھی جو بہہ رہی تھی۔ خوشی کی لہریں چھلکنے کو تیار تھیں، مگر ایزل کو سب سے زیادہ جو ان کی آنکھوں میں چھلکتا دکھائی دیا وہ تھا شکر۔ وہ تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شکریہ میری جان، میری زندگی۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتے دل و جان سے اس کا شکریہ ادا کرتے بولے تو ان کی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کرتے وقت ہلکی سی نمی اتری تھی جو ایزل فوراً بھانپ گئی۔ کتنا خالص تھا یہ شخص، اس کی محبت نہیں۔ وہ اگر رو رہی تھی تو آنکھیں تو ان کی بھی نم تھیں۔ اس لمحے ایزل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نفی میں اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ مجھے نمی سے نہیں بلکہ خوشی سے بھری آنکھوں کی طلب ہے، مت آزرتا ہوں پلیز۔ آغا فارس حیات ولد محمد حیات، آپ کا نکاح گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر محترم اعجاز احمد کی صاحبزادی ایزل اعجاز احمد سے 10 کروڑ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آغا فارس کی جانب سے ایجاب کرنے اور ایزل کی جانب سے قبولیت کے مراحل طے پانے کے بعد اب ایزل کی طرف سے ایجاب کیا جا رہا تھا اور قبولیت کے مراحل آغا فارس کی جانب سے طے پانے تھے۔ ہاں، مگر یہ تو طے تھا کہ قبولیت بخشنے میں جتنی دیر ایزل نے لگائی اتنی آغا فارس بالکل نہیں لگانے والے تھے۔ مولوی صاحب پوچھ رہے تھے جبکہ آغا فارس پرشوق نگاہوں سے ایزل کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ اف، یہ بول کیوں نہیں رہے، کہہ بھی دیں کہ قبول ہے۔ اس وقت واقعی وہ ہر قسم کی ناراضگی، ہر طرح کا گلہ شکوہ ایک طرف رکھے بس ان لمحات کی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ روٹھنے منانے کے لیے تو زندگی پڑی تھی، مگر یہ دن اور لمحات دوبارہ میسر نہیں آنے تھے، اس لیے وہ انہیں اپنی ناراضگی کی نظر کر کے بدصورت نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جب بھی اس دن کو یاد کرے تو اس کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھیں، دل میٹھے سے احساسات سے بھر جائے، نہ کہ اس پچھتاوے اور حسرت کے ساتھ کہ کاش اس وقت کو میں نے خوبصورت بنا لیا ہوتا۔ وہ چپ تھے اور یک ٹک ایزل کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں ایزل ان کے لبوں سے قبولیت کے الفاظ سننے کو بیتاب تھی تو وہاں انم جھل مل کرتی کرب سے بھری آنکھیں لیے آغا فارس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کس دل کے ساتھ کھڑی تھی، یہ منظر کس دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ کہہ دینا کہ قبول ہے۔ ایزل کی تراوت میں کھلی آنکھیں چلا چلا کر ان سے بولنے کا کہہ رہی تھیں، اور وہ ان آنکھوں کی پکار سننے کے لیے ہی تو کب سے چپ تھے۔ جیسے ہی پکار سنائی دی تو جھٹ سے بول پڑے، مجھے ایزل اعجاز ایزل فارس کی حیثیت سے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ مجھے اپنا کر لینا مجھ سے نکاح۔ اس نے کہا تھا مجھ سے نکاح کر لیں، اور انہوں نے اس کا کہا آج پورا کر دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی شوخی بھری آنکھوں سے دیکھتے دل کی گہرائیوں سے سب کے سامنے اس کے ساتھ کے لیے قبولیت بخش گئے، اور ایزل کو لگا جیسے انہوں نے اس کے کانوں میں رس گھول دیا ہو، کوئی مدہوشی بھرا سر پھونک دیا ہو۔ کتنا خوبصورت اقرار تھا یہ، کتنا حسین و منفرد۔
سوائے انم کے سبھی کے لب مسکرا اٹھے تھے، یہاں تک کہ ایزل کے بھی۔ اس کے تڑپتے مچلتے دل پہ ان کے لفظوں سے، ان کے اقرار سے ٹھنڈے پانی کی پھوار پھوٹی تھی جس سے اس کا دل بھیگتا چلا گیا۔ اسے لگا وہ تپتے صحرا سے اچانک سے سکون کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی ہو۔ دھک دھک کرتا دل ایک دم سے سکوت اختیار کر گیا، ہر طرف جیسے سکون ہی سکون چھا گیا۔ آج اس کے محبوب نے اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی انہیں اس سے محبت ہو، سو ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس محبت کا اقرار کریں، سو کر لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا سب کے سامنے ہاتھ تھامیں، سو تھام لیا۔ اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنا نام دیں، سو آج انہوں نے اسے ایزل اعجاز سے ایزل فارس بنا دیا۔ جہاں پہلے وہ ان کی آنکھوں میں جذبات تلاش رہی تھی، وہیں اب آغا فارس بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ جہاں انہیں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ خوشی، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لینے کا جذبہ ٹھاٹھے مارتا ملا۔ خوشی، تشکر اور چاہتوں کے جگنو چمکتے دکھائی دے رہے تھے انہیں اس کی آنکھوں میں۔ جہاں ان کی قبولیت پہ ایزل کا دل آسودہ حال ہوا، اطمینان و قرار حاصل ہوا، وہیں انم کا دل چھناکے کی آواز سے ٹوٹا، اور اس ٹوٹے دل کی آواز حارث کی سماعتوں سے بھی ٹکرائی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ پھر سے پوچھا گیا تو آغا فارس مسکرائے، جبکہ ایزل بے چین ہوئی کہ اب وہ کن لفظوں کا انتخاب کریں گے۔ قبول ہے، مجھے ایزل اپنی ہم سفر کے طور پہ قبول ہے۔ پلیز مجھ سے میرا یہ قیمتی اثاثہ مت چھینیں۔ وہی تو تھے اس کا قیمتی اثاثہ۔ اس نے فریاد کی تھی اور وہ آج اسے اس کے سب سے قیمتی اثاثے سے واپس نواز چکے تھے۔ پہلو میں بیٹھی اپنی ہم سفر کو محبت چھلکاتی نگاہوں سے دیکھتے وہ بولے تو وہ لب کاٹتی کچھ جھینپ سی گئی۔ ان کی نگاہوں سے محبت کے جذبات ہی ایسے ٹپک رہے تھے، وہ نظریں نہ جھکاتی تو اور کیا کرتی۔ وہ شرما رہی تھی اور انم درد کے گھونٹ بھرتی ان پریم پنچھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ بہت مشکل تھا اپنے من پسند شخص کو کسی اور کے نام ہوتا دیکھنا۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ حارث اسے۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا اس کے پاس چلا آیا اور ہلکے سے کھنگارا تو وہ چونکی۔ بناوٹی ہی صحیح، مگر اپنوں کے لیے ایک مسکراہٹ تو ہونٹوں پہ لا ہی سکتی ہو نا۔ اب آئی ہو تو اپنے آنے کا فرض پوری طرح سے نبھاؤ۔ میں جانتا ہوں تم تنہائی پا کر بہت رونے والی ہو، مگر محفل پا کر خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ پھر چاہے وہ خوشی محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آیا اور اسے سمجھایا کہ ان سب ایک وہی ہے جو تکلیف میں دکھائی دے رہی ہے۔ باقی سب خوش ہیں تو وہ بھی انہی کی خاطر خوش ہو کر دکھا دے۔ میں خوش ہوں حارث، بس کچھ الفاظ اور لمحات انسان کو کچھ پل کے لیے اپنے آپ سے باہر کر کے رکھ دیتے ہیں، اور میں ان لمحوں کا شکار ہو گئی تھی، مگر میں خوش ہوں۔ خوش نہ صحیح تو مطمئن تو ضرور ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی واقعی مسکرا کر دکھاتی بولی، اور وہ واقعی مطمئن تھی کہ ایزل اور فارس کا نکاح ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مگر ابھی آخری بار پوچھنا باقی تھا۔ انم کے دل کا مزید ٹوٹنا اور ایزل کے دل کا مزید آسودگی پانا باقی تھا۔ ایک بار پھر پوچھا گیا تو ایک بار پھر ایزل کی آنکھیں اور سماعتیں ان کے لفظوں کی منتظر ہوئیں۔ مجھے تا عمر کے لیے ایزل کا ساتھ قبول ہے، ایک نہیں 100 بار قبول ہے۔ اور یہاں ایجاب و قبول کے مراحل طے پا گئے۔ میں آپ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، پلیز مجھے ادھورا مت کریں، مجھ سے دور مت جائیں۔ اس نے کہا تھا وہ انہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور انہوں نے آج ہمیشہ کے لیے خود کو اس کے نام کر دیا تھا۔ اس نے کہا وہ اسے ادھورا مت کریں، اور آج انہوں نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اس نے کہا دور نہ جائیں، اور آج ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی ڈور ایزل کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ ایزل کی آنکھوں میں کب سے ٹھہرے شکرانے اور خوشی کے آنسو بے اختیار ہوتے چھلک پڑے۔ دونوں سے نکاح نامے پہ دستخط لیے گئے اور پھر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ مبارک ہو۔ دعائے خیر مانگی گئی تو مبارک ہو کا شور اٹھ پڑا تھا۔ سب سے پہلے تو حارث تھا جو آگے بڑھ کر آغا فارس سے گلے ملا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، فائنلی تجھے تیری محبت مل گئی، میں بہت خوش ہوں تیرے لیے۔ اس نے کس کے ایک جپھی ڈالی اور مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ بہت شکریہ یار، تو نے اس مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ آغا فارس اس کے مشکور ہوئے۔ تو تو میرا جگری یار ہے، تیرے لیے تو جان بھی حاضر، وہ کھلے دل سے بولا۔ مبارک ہو بھائی کی چھٹکی۔ آغا فارس سے ملنے کے بعد حارث ایزل کی طرف ہوا۔ ایزل نے مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کہ اس کے اتنے خاص دن کو خوبصورت بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا تو تھا۔ مبارک ہو، آج سے میرے یار کا کنٹرول تمہارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، خوب دبا کے رکھنا اسے۔ وہ شرارتی نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھتا بولا، جنہوں نے ہنستے ہوئے اسے ایک گھری ڈالی، جبکہ ایزل اس کی بات پہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ مبارک ہو ایزل کی بچی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایزل فارس بن گئی۔ لاریب کلانچے بھرتی ایزل کے پاس چلی آئی اور اس کو گلے ملتی چہک کر بولی، تو حارث پھر سے آغا فارس کی طرف ہو گیا۔ تھینک یو لاریب۔ ایزل نے بھرائی آنکھوں سے ایزل کو دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا، مگر یہ مبارکباد کی وصولیت کا شکریہ نہیں تھا، یہ ایزل بھی جانتی تھی اور لاریب بھی۔ تھینک یو کس لیے ایزل؟ میں تو ہر وقت ہر جگہ تمہاری خوشی کے لیے حاضر ہوں۔ تو یعنی وہ اس کے آنے پہ شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بس تم ہمیشہ خوش رہو میرے جیجو کے ساتھ، میری تو یہی دعا ہے، وہ دادی اماں کی طرح دعا دیتی بولی، جبکہ ایزل نے کنکھیوں سے لاریب کے جیجو کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہے تھے اور اس قدر خوش تھے جیسے ایزل کو پا کر کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ مبارک ہو آپی کی جان۔ تبھی انم چلی آئی۔
تو ایزل نے ان سے نظریں ہٹا کر انم کو دیکھا جو اب اس سے گلے مل رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں تمہارا پیار مل گیا، ایک ایسا ساتھ مل گیا جو ہر قدم پہ تمہارے ساتھ چلے گا، ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دے گا، جو خود سے بڑھ کر تمہیں چاہے گا۔ وہ اس سے الگ ہوتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی بولی۔ سب اسے باری باری مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ 3 لوگ نہیں تھے جن کی اسے سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 لوگوں کی تو اسے بے حد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی پل اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آئے تھے، کیونکہ وہی تو تھے جن کا سوچ کر اس کی آنکھیں پرنم ہو چکی تھیں۔ ماما بابا کا سوچ کر آزردہ مت ہو ایزل، وہ بھلے ہی تم سے ناراض ہیں مگر ان کی دعائیں تو ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد سے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو جائیں مگر وہ اس کے لیے بد دعا کبھی نہیں کرتے، بلکہ اپنی دعاؤں میں ان کی خوشی اور خیریت مانگتے ہیں۔ سو رو مت یہ سوچ کر کہ آج کے دن تم ان کی دعاؤں سے محروم ہو، کیونکہ نہ صرف آج کے دن بلکہ زندگی کے آخری دن تک ان کی دعائیں اور ان کا شفقت بھرا ہاتھ تم اپنے سر پہ پاؤ گی۔ انم نے اپنی باتوں سے ایزل کو بہت حوصلہ دیا تھا، کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا، خاص کر یہ کہہ کر کہ وہ بھلے کتنا ہی ناراض سہی مگر ان کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو آپی، تھینک یو سو مچ مجھے اس موقع پر اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے۔ وہ شکرانے سے بھری آنکھیں لیے اس کے گلے لگ گئی۔ اگر آپ دونوں کا ملنا ملانا ہو گیا ہو تو اب مجھے بھی اجازت دے دی جائے تاکہ میں بھی اپنی بیوی سے مل لوں۔ ان کا ایموشنل سین جاری تھا کہ آغا فارس کے رومانس نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ ان کے منہ سے لفظ بیوی سن کر ایزل کے دل کی حالت غیر ہوئی۔ اف، کتنا خوشکن اچھوتا احساس تھا جو اس کے اندر جاگا تھا، ناقابل بیان تھا۔ ایک پھلجھڑی سی تھی جو ان کی اس بات پہ اس کے اندر پھوٹی تھی۔ ارے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو اجازت ہی اجازت ہے، جی بھر کر ملیے، بلکہ اب تو ساری عمر کا ملنا ہے۔ لاریب کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہی تھی۔ جہاں آغا فارس کا قہقہہ چھوٹا وہیں انم نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس کی گھوری کی پرواہ کس کو تھی؟ عباد اور مولوی صاحب کمرے سے جا چکے تھے اور حارث کسی کو کال ملانے لگ گیا، جبکہ انم اور لاریب ایک طرف کو ہو گئیں۔ انم تو چپ تھی جبکہ لاریب اپنی باتوں سے اس کا سر کھانے لگی، جبکہ ان سے پرے وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ ایزل سر جھکائے ہوئے تھی جبکہ وہ اس کے جھکے چہرے کو بے حجابی سے دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو جانا، آج سے تم میری ہوئی۔ انہوں نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا جھکا چہرہ اٹھایا اور آگے ہو کر اس کے ماتھے پہ اس رشتے کی پہلی نشانی ثبت کی۔ میاں بیوی کے رشتے میں بننے کے بعد یہ بوسہ پیار کی پہلی صورت تھی جو آغا فارس نے ایزل کو دی۔ ایزل کو لگا جیسے اس بوسے کے ذریعے ماتھے سے ہوتا ہوا ایک شفا بھرا لمس اس کے پورے وجود میں اترا ہو، جیسے یہ پہلا تحفہ ہو جو نکاح کے بعد اسے مل رہا ہو۔ آج سے تم ایزل اعجاز نہیں بلکہ ایزل فارس ہو، آغا فارس کی بیوی، میری بیوی۔ آخر میں انہوں نے لفظ میری پر زور دیا تو ایزل کی بے ساختہ دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ تو سرعت سے پلکیں چکا گئی، ان کے منہ سے یہ سب باتیں کتنی اچھی لگ رہی تھیں۔ اور میں تمہارا شوہر، وہ ایک آنکھ دباتے اس کی گال پہ چٹکی بھرتے بولے تو ایزل نے نظریں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو حیثیت بدل جانے کے بعد اسے بہت مختلف لگنے لگ گئے تھے۔ ان کی باتیں، ان کے انداز، ان کی نظریں، ایک دم سے سب بدلا بدلا سا محسوس ہوا تھا اسے، اور یہ بدلاؤ بہت خوشکن، بہت خوبصورت تھا اس کے لیے۔ خوش ہونا جانے آگا، انہوں نے متانہ سے ٹکٹکی باندھے اپنی طرف دیکھتے اپنی منموہنی سی بیوی سے پوچھا۔ وہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ آج انہوں نے اپنی ایزل کو محبوبہ سے محبوب بیوی بنا لیا تھا۔ ایزل کی یہ بدلی ہوئی حیثیت انہیں کس قدر پرمسرت کر رہی تھی، لفظوں میں اس مسرت کو بیان کرنا ممکن نہ تھا ان کے لیے۔ جی چاہ رہا تھا کس کے باہوں میں بھر لیں اپنی حسین و دلربا کم سن بیوی کو۔ بولو نا سویٹ ہارٹ، خوش تو ہو نا۔ اف، یہ بدلے بدلے انداز۔ ایزل کے تو دل کی دنیا ہی بدلتے جا رہے تھے، بلکہ انہیں اپنے شوہر کی حیثیت سے جان کر ان کی باتوں اور نگاہوں پہ اس کے اندر تو جذبات نے ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ اداس تھی مگر خوش بھی، غمگین بھی تھی اور مطمئن بھی۔ جانے آغا، انہوں نے اس کی اتنی طویل خاموشی پا کر تیسری بار پوچھا تو وہ آہستگی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی جو اس جواب سے ان کے ہونٹوں پہ در آئی۔ او ایزل، مائی لو۔ انہوں نے اس اسباب میں بنا دوسروں کی موجودگی کا خیال کیے جھٹ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تو وہ اس اچانک افتاد پہ وہ حق دق سی سیدھا ان کے سینے سے جا لگی۔ آئی لو یو مائی وائف، مائی لائف، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے کان سے لب جوڑے خماری بھرے لہجے میں بولے تو ایزل بھی سب بھلائے ان کی کمر کے اطراف اپنے بازوؤں کا ہار پہناتی، ان کے سینے سے لگی آنکھیں موندے ان کے رس گھولتے لفظوں اور ان کی شور مچاتی دھڑکنوں کو سننے لگی۔ آج اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت گھڑی آ پہنچی تھی جب وہ اقرار و اثبات کے مراحل طے پانے کے بعد ان کی باہوں میں قید اپنا آپ انہیں سونپ چکی تھی۔ یہ شخص جو اب اس کا مجازی خدا بن چکا تھا، اس کی اب تک کی زندگی کی ریاضت تھا، اس کی کل متاع، جبکہ یہ وہ لڑکی تھی جو ان کی بیوی کا شرف حاصل کر چکی تھی، ان کی کل کائنات تھی، اور وہ اپنی کل کائنات کو باہوں میں لیے سب بھول چکے تھے۔ حارث نے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے نظریں چرائیں اور کام کی غرض سے کمرے سے نکل گیا۔ لاریب تو ان لو برڈز کو چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں ٹکائے تکتی خوشی سے نہال ہی ہو چکی تھی، جبکہ انم، اس کی آنکھوں میں اس منظر سے مرچ تھی۔ اس نے بے ساختہ ان کے وجود سے نظریں ہٹا لی
کہ کہیں ان پریمیوں کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 57۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔